بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایفجین چینل کے ناظرین، ویکلی پروگرام لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ نام ہے رویہ جو زندگی بدل دے۔ ان رویوں کے بارے میں ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں جو واقعی ہماری زندگی بدل دیتے ہیں، اور ان رویوں کے بارے میں بھی یہاں پر ہم چرچا کرتے ہیں کہ جو ہماری زندگی بدلتے ہیں، یعنی اچھی زندگی کو بری زندگی میں بدل دیتے ہیں۔ تو دونوں ہی رویوں کو ہم لے کر آتے ہیں، اور ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے رویے اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ جی ہاں، معاشرتی طور پر بھی ہم ایک اچھے انسان کہلائیں اور لوگوں کے نزدیک بھی ہم اچھے بن کر رہیں۔ اللہ کی رحمت سے کافی سارے موضوعات پر ہم نے اس پروگرام میں گفتگو کی ہے۔ جو ناظرین ہمیں پہلے سے یعنی فرسٹ ایپیسوڈ سے ہمیں جوائن کرتے آئے ہیں بخوبی جانتے ہیں کہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں اس پروگرام میں اللہ کی رحمت سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ والدین کے ساتھ ہمارا رویہ، بہنوں کے ساتھ ہمارا رویہ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ تو جناب یہ بھی ہم نے گفتگو کی ہے کہ مزدور کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا یونیک ہے، بڑا چھوتا ہے اور بڑا زبردست ہے، اور یقین جانیں کہ آج کا ایپیسوڈ اگر لاسٹ تک آپ دیکھتے ہیں تو میں کہہ سکوں گا، بلکہ کہنا چاہوں گا کہ شاید اس طرح کے پروگرامز یا اس طرح کے ٹاپکس پر آپ کم ہی سنتے ہوں گے۔ جی ہاں، بہت کم آپ سنتے ہوں گے۔ اور وہ ٹاپک کیا ہے، وہ موضوع کیا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت عرض کر دیتا ہوں تاکہ پروگرام میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہو۔ اور ویسے ہی 1500 سالہ جشن ولادت آنے والا ہے، تو درود پاک کی بھی سے عادت بنانی ہے، کیونکہ ہم نے تحفے میں اس 12ویں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لاکھوں لاکھ درود پاک کے تحفے پیش کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ ناظرین، جو یہ چاہتا ہے کہ اس پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہو، اس کے گناہ معاف ہوں، اس کے درجات بلند ہوں، اسے چاہیے کہ رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہے، اور ہمیں اپنی مجالس کو درود پاک پڑھ کر ہی آراستہ کرنا چاہیے۔ تو آئیے شوق و محبت کے ساتھ ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایفجین چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی مخلوقات بڑی کثیر ہیں۔ جی ہاں، اللہ پاک نے ہمیں بھی انسان بنایا، اور ہم بھی اشرف المخلوقات میں سے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں بڑا شرف عطا فرمایا، بڑی عزت عطا فرمائی، ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ ہم بول سکتے ہیں، ہم چیزیں اپنے منہ سے بیان کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرے تو ہم اپنی زبان سے اچھا بول سکتے ہیں، برا برتاؤ کرے تو ہم اپنی زبان سے برا بھی بول سکتے ہیں، کسی کی مدد بھی لے سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں کہ جس کے پاس یہ نعمتیں یا یوں کہہ لیجیے کہ یہ سعادتیں نہیں ہیں۔ انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق یہ حیوانات بھی ہیں، اینیملز، جانور۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے اس پروگرام میں، اس ایپیسوڈ میں، کہ اینیملز کے ساتھ ہمارا رویہ یہ کیسا ہونا چاہیے۔ بڑا اہم موضوع ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ نمازوں کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، اور جناب راتوں کی نمازیں ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت ہے، یہ موضوعات تو سنیں، لیکن اینیملز کے ساتھ
وہ مخلوق کے ساتھ کہ جن کو تو مارنا ہی سمجھا جاتا ہے، جن کو پریشان کرنا ہی سمجھا جاتا ہے، الا چند ایک حیوانات میں بھی ایسے کہ جن کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ تو پھر آخر یہ اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دراصل بات یہ ہے جین چینل کے ناظرین کہ جو اینیملز ہیں نا، جو جانور ہیں، اللہ کی رحمت سے اسلام نے ان کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں، قرآن کریم نے ان کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ جہاں بجا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں جانوروں کا ذکر کیا ہے اور ان سے حاصل ہونے والی منفعت، ان سے حاصل ہونے والے فائدے کو ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ بلکہ آپ نے شاید قرآن کریم کی صورتوں کے نام پڑھے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے معنی پر غور نہیں کیا ہوگا۔ جی ہاں، میں آپ کو چند صورتوں کے نام گنواتا ہوں اور آپ کو اس کے معنی بھی بتاتا ہوں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ قرآن کریم کی ان صورتوں کے نام جانوروں کے نام پر ہیں، اینیملز کے نام پر ہیں۔ جیسے کہ سورہ بقرہ، بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، اس میں ایک تفصیل سے گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو اس نسبت سے اس کا نام رکھا گیا جناب سورہ بقرہ۔ سورۃ النمل، چیٹی، ٹھیک ہے، نمل کا مطلب ہوتا ہے چیٹی۔ سورۃ النحل، نحل کا مطلب ہوتا ہے مکھی، شہد کی مکھی۔ اسی طرح سورہ عنکبوت، مکڑی، اور بھی اس طرح کی صورتیں ہیں۔ سورہ فیل آپ نے مشہور جو ہے وہ پڑھا ہوگا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب فیل ہاتھی والے، تو یہ ہاتھی والوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ تو سبحان اللہ، اس سورت کا نام سورہ فیل رکھا گیا، یعنی فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی۔ تو قرآن کریم کی ان صورتوں کا نام گویا کہ اس واقعے میں اور اس صورت میں جانور کا ذکر ہونے کی وجہ سے اس صورت کا تعارف ہی ایک جانور کے نام پر ہو گیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اللہ پاک کی مخلوق ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اچھا، قرآن کریم کے بعد اگر ہم احادیث مبارکہ میں دیکھیں تو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانوروں پر رحم کرنے کی نہ صرف اپیل کی ہے بلکہ پریکٹیکل کر کے بھی بتایا ہے، اور ہمیں اس کے متعلق حکم بھی ارشاد فرمایا۔ تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آج کا یہ شو ہونے والا ہے، آج کا یہ ایپیسوڈ جانے والا ہے۔ گزارش کروں گا کہ آخر تک آپ پروگرام میں شامل رہیے۔ اللہ نے چاہا تو ایک ایک سوال اور اس سوال پر دیے جانے والا ایک ایک جواب آپ کے لیے انشاءاللہ لاجواب ثابت ہوگا۔ اچھا، یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ کی رحمت سے اس پروگرام میں ہم ایک سیگمنٹ بھی لے کر آتے ہیں۔ سیگمنٹ بڑا پیارا ہوتا ہے، بڑا اچھوتا ہوتا ہے، اس پہ سوچنے کا موقع ملتا ہے، آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ پروگرام کا جو سیگمنٹ ہے اس کا نام ہی ہے تصویر کیا بتا رہی ہے۔ تو دو تصویر ہم ڈسپلے کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم میں اپنے گیسٹ کا تعارف کروانے کے بعد انشاءاللہ وہ تصویر ڈسپلے بھی کرواتا ہوں تاکہ ابھی سے آپ دیکھ لیں اور اپنی رائے بھی آپ دے سکیں۔ آپ کے لیے یوٹیوب کی جو کمنٹ باکس ہے وہ بالکل سسٹم آپ کے لیے اوپن کر دیا گیا ہے، آپ وہاں جا کر اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر بھی آپ جا کر اپنی کمنٹس اور اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ماشاءاللہ الکریم ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ شریک ہے مولانا اعظم مدنی صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں اعظم بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں، شاد رکھیں، آباد رکھیں۔ بڑی پیاری گفتگو فرماتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ایک دوسری طرف ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ ہیں، ایک نئی صبح میں آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، نام ہے ہمارے مظفر اتاری صاحب۔ خیر مقدم آپ کا۔ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھیں، شاد رکھیں، آباد رکھیں۔ ناظرین کرام، آئیے اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں کہ اینیملز کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اسلام کیا کہتا ہے ان جانوروں کے متعلق۔ لیکن اس سے پہلے آئیے ہم تصویر دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے اس شو میں ہم کیا تصویر آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سے کیا رائے طلب کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وقت مناسب پر ہم اپنے گیسٹ سے بھی اس تصویر پر مختلف رائے لینے کی کوشش کریں گے، جس میں آپ کے لیے نصیحت ہوں گی اور انشاءاللہ سیکھنے والی بات ہوں گی۔ جی پہلی تصویر ڈسپلے کیجیے گا۔ جی تصویر کیا بتا رہی ہے؟ اللہ اکبر، آپ نے صوفہ تو دیکھا ہے اور اچھی اچھی کرسیاں تو جو مارکیٹ میں ملتی ہیں آرام دائک وہ تو دیکھی ہیں، لیکن یہ جو کرسی ہے اس پہ نہ کوئی گدی ہے نہ ہی کوئی اچھا ریگزین ہے، بلکہ اس میں کانٹے لگے ہوئے ہیں، گویا کہ کانٹوں کے باس والی یہ بنی ہوئی ہے۔
تو یہ تصویر بھی کیا بتا رہی ہے، ایک دم اپوزٹ سی گویا کی بات اس میں بیان کی جا رہی ہے اشاروں میں. اب دیکھیں آپ کیا بیان کریں گے اور ہمارے گیسٹ اس سے کیا بیان کریں گے. جی دوسری تصویر بتائیے گا، تصویر کیا بتا رہی ہے جی. ایک درخت ہے اور درخت تقریباً 75% ایسا لگتا ہے کہ کٹ چکا ہے، اور دو لوگ جو کاٹنے والے ہیں وہ اب بھی اس کی چھایا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی یونیک تصویر ہے. اور صحرا میں ایک ہی یہ درخت تھا جس کو کاٹا جا رہا ہے. بہرحال چلیں، اس سے آپ کیا درس لیتے ہیں یا پھر کیا رائے پیش کرتے ہیں، یہ تو آپ کا ذہن ہے، آپ کی رائے ہے، آپ کا موبائل ہے، اور یوٹیوب کی چیٹ بہرحال ہمارے یہاں سے اوپن کر دی گئی ہے، تو آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. سب سے پہلے تو اعظم بھائی ہم اسی پر گفتگو کر لیتے ہیں کہ اینیملز کی بات ہو رہی ہے، جانوروں کی بات ہو رہی ہے، حیوانات کی بات ہو رہی ہے. اسلام نے ان کے متعلق کیا فرمایا، کیا ان کی اہمیت ہے، آپ کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر بیان کرنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ندیم بھائی، سب سے پہلی بات تو یہی کہ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا، کیونکہ یہ ٹاپک نارملی لوگ جو ہے وہ بیان نہیں کرتے اور اس پر بات کرنے کی حاجت بھی نہیں سمجھتے. حالانکہ بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جانور بھی ہمارے معاشرے کے ایک فرد ہوتے ہیں، ہمارا واسطہ ان سے کہیں نہ کہیں پڑ رہا ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں دین دیا ہے، دین اسلام، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کو دین نے بیان نہ کیا ہو. چاہے وہ جانوروں سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ جو ہے وہ کسی اور چیز سے ریلیٹڈ ہو، رشتہ داریوں سے ریلیٹڈ ہو، کوئی بھی پہلو ہو انسان کی زندگی کا، اسلام نے واضح طور پہ اس کے حقوق بیان کر دیے. جہاں اسلام نے انسانوں کے حقوق بیان کیے، وہیں پہ ہی ان جانوروں کے لیے بھی باقاعدہ حقوق بیان کیے گئے. اور ان حقوق کی روشنی میں ہم انشاءاللہ اگر عمل کرنے والے بن جائیں، ابھی بیان ہوگا بہت ساری چیزیں، اگر ان پر عمل کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو اتنا شرف دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پوری امت فرمایا. یعنی باقاعدہ اس مخلوق کو پوری امت قرار دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ایک آیت کریمہ میرے سامنے ہے، فرمایا گیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر چلنے والا کوئی جانور یا پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ نہیں، بلکہ مگر یہ سب تمہاری ہی طرح امتیں ہیں. اپنی جگہ ایک اہمیت ہے. اچھا، اور جیسے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا، اسی طریقے سے ندیم بھائی ایسا ہوتا ہے کہ جانور بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے آواز میں یا اپنے انداز میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا گیا، سورہ نور کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، فرمایا گیا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں وہ جو زمین میں ہیں اور آسمانوں میں ہیں. اور پرندے بھی جب وہ پر پھیلاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ تفسیروں کے اندر یہ نقطہ بیان کیا گیا ندیم بھائی کہ جب کوئی جانور کا شکار کر لیا جاتا ہے یا کوئی جانور جو ہے وہ چھری کے نیچے آ جاتا ہے یا جانور کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس صورت میں پہنچتی ہے کہ جب وہ ذکر اللہ سے اپنے آپ کو خالی کر لیتا ہے. یعنی جانور بھی دیکھیں، جانور کو بھی جب پرابلم ہے، پریشانی جب پہنچ رہی ہے جب وہ ذکر اللہ سے اپنے آپ کو خالی کر لے رہا ہے. تو اب انسانوں کا معاملہ کتنا امپورٹنٹ اور کتنا اہم ہے، کیونکہ انسانوں کو تو عبادت کے لیے ہی بنایا گیا. اب انسانوں کو عبادت کے لیے بنایا گیا اور اب انسان اگر عبادت نہیں کر رہا ہے تو آج جو ہم اپنی پریشانیوں کا رونا دوسروں کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرے گھر میں بے برکتی ہو رہی ہے، میرے گھر میں جو ہے وہ برکت ختم ہو گئی ہے، میری کمائی میں برکت ختم ہو گئی ہے، سکون ختم ہو گیا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ہمارے ہی اعمال جو ہے وہ کارگر ہوتے ہیں. ہمیں اپنے اعمال پہ توجہ دینی چاہیے، ہمیں عبادت کی طرف آنا چاہیے. تو رہی بات جانوروں کی، تو جانوروں کی ایک اہمیت ہے. اسلام نے جس طریقے سے جانوروں کی اہمیت کو بیان کیا، آگے آپ سنیں گے کس کس طریقے سے حقوق بیان ہوئے، جس طریقے سے اسلام نے جانوروں کے حقوق بیان کیے ہیں شاید کسی مذہب نے یا کسی دین نے اس طریقے سے جانوروں کے حقوق بیان کیے ہوں. جہاں ہمیں حقوق کا پتہ چلتا ہے وہیں ہمارے دین اسلام سے ہماری محبت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جانوروں سے ہمیں بہت سارے فوائد بھی مل رہے ہوتے ہیں. انسان اس پہ سواری بھی کر رہا ہوتا ہے، انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اس پر مال لاد کر لے جا رہا ہوتا ہے، اس کے جو ہے
وہ دودھ سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اس کی کھال سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، کئی طریقے کی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ جانوروں کے گوشت سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. تو آل اوور دیکھیں تو یہ سب چیزیں انسان کی ضرورت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. تو یہ سب چیزیں ضرورتیں ہیں اور ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے. تو ہمیں ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. انشاءاللہ مزید جو ہے وہ آپ آگے ناظرین دیکھیں گے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ جانوروں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. بالکل آپ نے بڑی زبردست روشنی ڈالی ہے اعظم بھائی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ہمارے لیے اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے منافع کی چیز ہے. کئی جانور ایسے ہیں کہ جن سے ہم منفعت حاصل کرتے ہیں. جو حلال جانور ہیں وہ خوراک میں بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ جانور ایسے ہیں جن پر ہم سواریاں کرتے ہیں، اور قرآن نے بطور سواری اس کو بیان فرمایا. ناظرین کرام، یہ جانور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جانور یہ بولتے نہیں ہیں لیکن درد محسوس کرتے ہیں. صحیح. بعض اوقات ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے لیکن ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور خاموش زبان سے یہ رب کی بارگاہ میں تو فریاد کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ہمارے لیے بہت ڈرنے والی بات ہوتی ہے کہ جانوروں کے ساتھ برا رویہ کرنا. اب میں اپنی یوں سمجھے کہ مین جو گفتگو ہے اس کی طرف بڑھتا ہوں کہ جانوروں کے ساتھ ہمارا برا برتاؤ، جانوروں کے ساتھ ہمارا نیگیٹیو بیہیویئر ہونا، برا رویہ ہونا، یہ کتنا خطرناک ہے. اس کو آپ صرف یوں ہی سمجھنے کی کوشش کریں ایک نقطے سے کہ انسان کو اگر ہم تکلیف پہنچاتے ہیں تو ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس سے معافی مانگ لیں اور وہ معاف کر دیں. جانوروں پر ظلم کرنے کا معاملہ تو اس سے بھی سخت ہو جاتا ہے کہ جن جانوروں پر گویا کہ ظلم کرنے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے بلا وجہ، ان جانوروں پر ظلم کرنا معاذ اللہ رب العالمین یہ تو ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہی بن سکتا ہے. صحیح. جی ہاں، تباہی بن سکتا ہے کہ قیامت کے دن یہ نہ سوچیں، بلکہ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جانوروں پر ظلم کرنے کا کوئی سوال نہیں ہوگا، بلکہ احادیث کریمہ کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ قیامت کے دن بلا وجہ جانور پر ظلم کرنے کا بھی حساب و کتاب ہوگا. بندے کو حساب و کتاب دینا پڑے گا کہ وہ بھی ایک جان ہے. اچھا، پھر یہ اس کثرت سے ہیں، یہ اللہ پاک کی جو مخلوق ہے جانور، یہ اس کثرت سے ہیں کہ ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے. اچھا مظفر بھائی، اس میں یعنی اللہ پاک کی شان اور قدرت کا بھی ایک نظارہ ہے کہ انسانوں کی جتنی تعداد ہے، آئی تھنک جو میری اس وقت عقل میں ہے، جتنی تعداد ہے اس سے 7 گنا زیادہ تعداد یا 10 گنا زیادہ تعداد جناتوں کی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جناتوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ تعداد جو ہے وہ زمین پر جو رہنے والے جانور ہیں نا ان کی ہے. اچھا، جو زمین پر رہنے والے جانور ہیں نا ان سے 10 گنا زیادہ تعداد زمین کے اندر رہنے والے جانوروں کی ہے. اچھا، پھر زمین کے اندر جو رہنے والے جانور ہیں، سمندری مخلوقات اور جو زمین میں رہتے ہیں، دیکھا ہوگا کہ پہاڑوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ میں بھی الگ الگ طرح کے جانور ہوتے ہیں. اچھا، کبھی کبھی تو نا عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنا سا کیڑا میرے ہاتھ پہ چل رہا ہے اور دکھتا بھی نہیں ہے وہ، لیکن کہاں کہاں اللہ پاک کی مخلوق ہوتی ہے. اچھا، پھر جو زمین کے اندر رہنے والے جانور ہیں ان سے زیادہ تعداد جو ہے وہ پہلے آسمان پر رہنے والی مخلوق کی ہے. پھر بتدریج آپ آگے بڑھتے جائیں کہ دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، تو آپ تعداد اگر کاؤنٹ کرنے جائیں تو آپ کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا. یہ ہے اللہ پاک کی قدرت اور اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں. اب چلیں کوئی بندہ اگر خدائی کا دعویٰ کرے، جیسے تھوڑے تھوڑے دنوں میں کوئی نہ کوئی پگلا ہی جاتا ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو کچھ لوگ پہلے کے گزرے ہیں ایسے عقل کے مارے، عقل کے پھرے کے جو ہے وہ خدائی کا انہوں نے دعویٰ کیا، تو وہ ان کے دعوے میں یہ نہیں بولتے نا کہ سراسر ایسے جھوٹ گر جاتے کہ چلیں آپ نے چند چیزیں تو دعویٰ کر لے کہ یہ میں نے بنائی، وہ میں نے بنائی، لیکن یہ زمین کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک باریک کیڑے یہ کس نے بنائے وہ بندہ خود حیران ہو جائے گا کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ یہ کیا ہے. تو بہرحال یہاں تک کہ دیکھیں نا ندیم بھائی، کبھی کبھی نا ڈاؤٹ کے برابر جو ہے نا وہ کیڑا ہوتا ہے. اب کہاں اس کا پیر، کہاں اس کا وہ جو بھی اس کی حیات ہوگی، اور کہاں اس چھوٹی سی چیز کے اندر جان، وہ چل بھی رہا ہوتا ہے، سب چیزیں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. یہ سب بتاتی ہے، یہ ساری مخلوقات بتاتی ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. وہی خدا ہے، وہی خدا جو چلا رہا ہے وہ خدا ہے. اللہ پاک ہمیں بے ایمان ہونے سے بچائے، اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھیں، کیونکہ دور ایسا ہے کہ بندہ جو ہے وہ کچھ بھی اپنے ذہن میں وسوسے پال لیتا ہے. چلیں بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا مظفر بھائی کے جانوروں پر ظلم کرنے اور ان کے ساتھ برا رویہ کرنے کے حوالے سے. تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان جہاں بولتے ہیں نا کہ انسان کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہاں وہ جانوروں کو بھی جو ہے نا وہ نہیں بخشتا.
یعنی چلتے پھرتے جو ہے وہ کسی بھی جانور کو مار دیا. اچھا بیچارہ جو ہے نا وہ ڈاگ کھڑا ہوا تھا, اب وہ ایسے ہی گزر رہا ہے تو پتھر اٹھایا اور لگا دی اس کے. اچھا کوئی جو ہے وہ اور بھی جانور کھڑا ہوا ہے, کیونکہ کئی سارے جانور وہ ہیں کہ جو جنگلات میں ہیں, ٹھیک ہے, عموماً وہ آبادی والے ایریاز میں نہیں ہوتے, لیکن کچھ جانور وہ ہیں کہ جو ہمارے آبادی والے ایریاز میں رہتے ہیں, ہماری زندگی سے وہ بڑے کلوز رہتے ہیں. بکری ہے, گائے ہیں, بھیڑ ہیں, وغیرہ وغیرہ, اور بھی جانور اور مخلوقات ہو سکتی ہیں. تو جن کو بندہ دیکھ رہا ہے, آس پاس ہی وہ جانور گھومنے والے ہیں, تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ ظلم و ستم کی آندیاں بندہ چلا رہا ہوتا ہے. تو کیا صورتیں ہیں یہ ظلم کرنے کا جو معاملہ, اس پر اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ندیم بھائی, بہت ہی یعنی سمجھ لیجیے وقت کی ضرورت ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں, کہ جس پر کسی کی توجہ نہیں جاتی ہے یا جس پر زیادہ جو ہے گفتگو نہیں ہوتی ہے, تو وہاں سے اس چیز سے وہ بہت اہم بھی ہوتی ہے لیکن لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں. تو آج یہ توجہ FGN چینل کے ذریعے, اس پروگرام کے ذریعے ہم جو لوگوں کو بھی دلانا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور جانوروں پر ظلم کرنے سے باز رہنا. اچھا, اب انسان کی ایک بات ہے, اگر ایک انسان پر ظلم ہوگا تو اس کے اندر بولنے کی بھی طاقت ہے, اس کے اندر اظہار خیال کی آزادی ہے. اچھا, کسی نے اس کو مار دیا, کسی نے پکڑ کر تکلیف دے دی, اب وہاں سے وہ کہیں نہ کہیں تو بعد میں نکل کر جائے گا. وہ اس وقت بھی چلا چلا کر, آواز کے ذریعے فریاد کر کے لوگوں کو بتا سکتا ہے, جمع کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کی مدد کے لیے آ جائیں. اچھا, وہاں اگر کوئی نہیں آیا تو بعد میں جا کر وہ اس کی کمپلین درج کرا سکتا ہے, کچھ نہ کچھ معاملہ اپنے لوگوں کو بتا کر کے بدلہ لینے آ سکتا ہے, ایکشن کچھ نہ کچھ وہ کر سکتا ہے. لیکن دوسری طرف ایک جانور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی نہیں دی, یعنی وہ اس کی اپنی بولی ہے, لیکن انسان جو ہے, انسان اس کی بولی سمجھ لے, اس کی آواز سمجھ لے, یہ چیز نہیں ہے. تو اب اس کو اگر کسی نے مارا تو یہ کہیں جا بھی نہیں سکتا, کہیں رپورٹ درج نہیں کرا سکتا, کہیں آواز بلند نہیں کر سکتا, اور اگر اس کو اندر اندر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف کا اظہار بھی نہیں ہو پائے گا. تو ایک طرف جہاں انسان کو تکلیف دینا اسلام کو اتنا ناپسندیدہ ہے, تو جہاں بے زبان جانور ہے, جو کسی کو بول نہیں سکتے, جو بتا نہیں سکتے, ان کو تکلیف دینا کتنا زیادہ, اور ان پر ظلم کرنا کتنا زیادہ غلط ہو جائے گا. اچھا, اس میں بھی پھر جو ہے نا مظفر بھائی کی کبھی کبھی جو جانور ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کو اگر تھوڑا چھیڑا گیا تو پھر وہ عقل ٹھکانے بھی لگا دیتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے, بندہ اپنی طاقت و قوت جو ہے وہ بھیڑ بکری پر اور اس طرح کے چھوٹے موٹے جانوروں پر نکال رہا ہوتا ہے, اور لگائیں کسی ہاتھی کو جو ہے وہ ہاتھ, تو پھر وہ بتائیں کہ میں کیسا جانور ہوں. جب تک قابو میں ہے, لیکن پھر اگر نہیں آیا نا تو پھر وہ بولتے ہیں نا کہ ظلم کا نتیجہ جو ہے نا وہ زندگی میں نکل جاتا ہے. اسی طرح عام جو مچھر ہے, مکھی ہے, اس طرح کی جو ان کو بندہ تکلیف دے دے گا جو بھی جس طریقے سے, لیکن اگر شہد کی مکھی اگر آ گئی یا اس کے چھتے کو اس نے چھیڑ دیا تو پھر شہد کی مکھی بھی اسے یاد دلا دے گی, نشانیاں چھوڑ جاتی ہیں مظفر بھائی. ہاں, تکلیف بھی دیتی, ورم آ جائیں گے اتنی وہ. تو یہ بندہ جو ہے اس پر غور کرے, اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, اسلامی تعلیمات جب موجود ہے کہ جانوروں کو بھی بلا ضرورت تکلیف نہ دی جائے. جو تکلیف دینے والے جانور ہیں تو چلیے ان کا معاملہ الگ ہے, لیکن عام طور پہ لوگوں کا ایک انداز بن گیا. اچھا, ہمارا جیسا انداز ہے ویسی پھر وہ عادت بچوں کے اندر بھی منتقل ہو جاتی ہے. اگر گھر میں ماں باپ بعض ایسے جانور, اچھا دونوں طرح کے جانور, اس میں بعض ایسے جو پالتو جانور ہے, پیٹس ہیں, جو گھروں میں پالے جاتے ہیں, بلیاں ہیں, یا اگر کتے کو کسی نے پالا ہے باہر رکھوالی کے لیے, مطلب جہاں شرعی طور پہ جس طرح کی اجازت ہے اس انداز سے رکھتے ہیں اس کو حفاظت کے لیے اور دیگر ایسی چیزوں کے لیے, تو اب اس کے ساتھ بھی ظلم نہ کرنا. بعض لوگ بیلٹ وغیرہ سے جو ہے نا مارتے ہیں, لکڑیوں سے مارتے ہیں, پالتو جانور پر بھی بلی کو تکلیف دے رہے ہیں. بھوکا پیاسا رکھنا, بلکہ پالتو جانور کے لیے تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اس کو دن بھر میں اگر جانور کوئی پال رہا ہے نا, آج لوگ شوقیہ طور پر پالتے ہیں اور ہزاروں روپیوں میں, لاکھوں روپیوں میں جو ہے نا ایسے جانور, ایسی خوبصورت بلیاں ہیں, دیگر ایسے جانور ہیں ملتے ہیں. ڈاگس کی الگ الگ قسمیں ہیں, الگ الگ نسلیں ہیں, لوگ مہنگے سے مہنگا ڈاگ پالتے ہیں, اور پھر جو ہے اس کے ساتھ اگر غلط رویہ ہے, اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ, اب وہ بھوکا پیاسا جانور ہے, اب اس کو پانی سے کھانے سے روک کر کہیں باندھ کر رکھ دینا, اب وہ بیچارہ تڑپتا رہے, کسی کو بول نہیں سکتا, شکایت نہیں کر سکتا. اب ڈرنا چاہیے کہ اگر اسی معاملے میں جو ہے پکڑ لیا گیا, اور روایات بھی ایسی ہیں
ایک ایسی عورت تھی جس نے اپنی بلی کو باندھ کر رکھا ہوا تھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کا ایک منظر ملاحظہ فرمایا کہ وہ بلی جو ہے نا اس پر مسلط کی گئی تھی اور آگے سے اور پیچھے سے اس کو نوچ رہی تھی، تکالیف جو اس کو پہنچ رہی تھی. تو یہ اگر بندہ ایک تو پیٹس کے ساتھ جو اپنے پالتو جانور ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، بلکہ یہ بتایا گیا کہ دن بھر میں ان کو 70 مرتبہ کھانا پانی پیش کیا جائے سامنے. ابھی قربانی کے دن گزرے، لوگ جو ہے قربانی کے جانور ہے بکرے وغیرہ لائے ہوں گے، کچھ دن پہلے لوگ لے لیتے ہیں، بعض لوگ پورا سال پالتے ہیں. تو ایک اچھے سے ایک انداز اگر جس نے رکھا ہوگا، آج صرف یہی نہیں کہ بس جانور لے لیا ہم نے قربانی کر دی، اس کو بھی اس کے بھی حقوق کا خیال رکھنا ہے. اس کو پانی برابر دینا، اس کو چارہ دینا، بھوک نہ لگے. آپ گھر میں جا کر سو گئے، باہر جانور کو باندھ دیا، بارش ہو رہی ہے، جانور بھیگ رہا ہے، سردی لگ رہی ہے، بعض لوگ کیئر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے بھی بچھونا بچھاتے ہیں، ان کو الگ سے ایسے حفاظتی لباس پہناتے ہیں، گونی وغیرہ پہنا کے سردی نہ لگ جائے، تکلیف نہ ہو جائے، ان کی صاف صفائی کا خیال رکھتے ہیں. اور جو نہیں کرتے وہ چھوڑ کے رکھیں. تو اب ظلم کرنا، پھر بعض لوگ ان کو لڑانے والا انداز اختیار کرتے ہیں، ایک شوقیہ طور پر بچوں میں بھی بڑوں میں بھی، کہ چلو بھائی کس کا بکرا جو زیادہ مضبوط ہے، سینگ بڑی ہے، پاورفل کس کا ہے، کون کس کو ہراتا ہے. تو یہ اس طرح کی لڑائی کا تو معاملہ یہ جائز ہی نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے، بلکہ اس میں بغیر وجہ کے نہ جانور کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے. جانور کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اب وہ تو آپس میں لڑنا نہیں چاہتے تھے، آپ نے لڑا دیا، اب لڑا دیا تو اب سینگ سے کسی جانور کی آنکھ میں لگ گیا اور آنکھ نکل گئی، آنکھ ضائع ہو گئی. اور ہوتا ہے جی مظفر بھائی، ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی لڑائیوں میں سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، جی بلکہ آن دا اسپوٹ جانور مر بھی جاتے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے. اچھا ایسا بڑا عیب پیدا ہو گیا کہ قربانی اس کی نہیں ہوگی، تو اب جس نے وہ جانور ہزاروں روپے کا خریدا تھا، اب وہ اس کی قربانی کے قابل نہیں رہا، وہ الگ ایک نقصان ہو گیا. پھر جانور کو جو زبردستی تکلیف پہنچ رہی ہے، تو یہ صرف بندہ شوق کے لیے، اپنے تھوڑی دیر کے لیے مزے کے لیے، اچھا بچے بھی کر رہے ہیں بڑے بھی کر رہے ہیں، تو اس سے بہت بچنا ضروری ہے. اگر یہی اس طرح سے ظلمن معاملہ کرنے کی وجہ سے یہ جانور ہی مسلط کر دیے گئے، تو پھر کس طرح سے ہم بچ سکیں گے؟ ظلم کا معاملہ تو ایسا ہے نا ندیم بھائی کہ کبھی کبھی ایسی اگزامپلس دیکھنے کو ملتی ہیں جن کا جیسے کاروبار مثال کے طور پہ جانوروں والا ہے، ٹھیک ہے، وہ چکن والا کاروبار ہے یا کچھ ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ گاڑیوں سے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور بیچارے الٹے لٹکے ہوتے ہیں، اور وہ کیا حالت ہوتی ہے. اگر انسان ایک دفعہ کو سوچ لینا کہ اگر میں اس جانور کی جگہ پہ ہوتا اور میری جو ہے وہ زبان بند کر دی جاتی، میرے اعضاء جو ہے باندھ دیے جاتے، تو میری حالت کیسی ہوتی، میری کنڈیشن کیسی ہوتی. مطلب جو انداز ہوتا ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے ندیم بھائی کہ اس کو ظلم مانا ہی نہیں جاتا معاشرے میں، اس کو ظلم سمجھا ہی نہیں جاتا، اس کو تو باقاعدہ کاروبار کا حصہ مانتے ہیں، باقاعدہ جو بھائی ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا کاروبار کیسا چلے گا. بلکہ ایسا پیر میں جو ہے نا اس کو باندھ کر رسیاں دونوں طرف لٹکا دیے جاتے ہیں، الٹا لٹکا ہوا. اور وہ بعض اوقات جو سائیکل چل رہی ہوتی ہے یا گاڑی جو چل رہی ہوتی ہے نا، اس کے ٹائر میں ان کی گردنیں پھنس رہی ہوتی ہیں، اس انداز سے مطلب بھائی اچھا وہ جو بھر کے لے جایا جاتا ہے، پھر اس کے اندر جب وہ رکھتے بھی ہیں نا تو کئی ساروں کا تو دم نکل جاتا ہے. ٹھنڈ کے موسم میں مجھے یاد ہے اعظم بھائی کی میں کہیں سے گزر رہا تھا، ایک دم کڑاکے کی ٹھنڈ تھی مظفر بھائی، اتنا پہننے کے بعد بھی ٹھنڈ برداشت نہیں ہو رہی تھی. وہی جو ہے وہ ایک اس طرح کی جو گاڑی تھی اور بالکل کھلی ہوئی ہے اور ساری مرغیاں جو ہے اس میں بھری ہوئی ہیں، سب وائٹ وائٹ، اتنی کڑاکے کی ٹھنڈ میں جو ہے وہ اس کو اتنا اسپیڈ میں وہ لے جا رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ مطلب یہ بیچاری مرغیاں کس سے جا کے فریاد کرے، یہ کس کو بولے کہ ہم پر کیا ہو رہا ہے. اچھا کچھ لوگ ہوں گے ایسے کہ جن کو ہماری یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی، تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی عقل کا ہی میں قصور کہوں گا، ظاہر سی بات ہے. اگر یہ موضوع آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ کو سمجھنے کی کوشش تو کرنا چاہیے. اور میں نے یہ کیوں کہا اس لیے کہ یہ ایک جو عقل مند انسان ہے نا، یہ میں یہ کہوں کہ جس کے سینے میں دل ہے، جو دلدار انسان ہے نا، وہ ہماری باتوں کو ایکسیپٹ کرے گا اور اس بات کو قبول کرے گا کہ یار بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا ایک بات میں یہاں پر بیان کرتا چلوں کہ جیسے ابھی کاروبار کا ذکر ہوا، وہ جانور جو حلال ہے، اللہ پاک نے جس کا کھانا ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، بکری ہیں، مرغی ہیں، اور بھی اس کی تفصیلات ہیں. تو ہو سکتا ہے لوگ جو ہے نا اس پر بھی جیسے قربانی کے وقت میں اعتراض کرتے ہیں کہ جناب پھر آپ اتنے ظلم کی بات کر رہے ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ ذبح کرنا یہ ظلم نہیں تو پھر کیا ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ ایک اعتراض ہوتا ہے، اور ایک طرف یہ لیکن یہاں پر یہ نقطہ دیکھیں آپ کہ اللہ پاک
نے جو ہمیں حکم دیا ہے، مسلمانوں کا انداز کیسا ہے، ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ یہ جانور جو تمہارے لیے حلال ہے، جب تک کہ تم انہیں ذبح کر کے یعنی جو ایک پروسیس ہے وہ نہ کر لو، اس سے پہلے تک تمہارے ان کے ساتھ میں رویے کیسے ہونے چاہیے. اللہ اکبر۔ آپ وہ تعلیم تو پڑھ لیتے ہیں یا وہ حکم تو دیکھ لیتے ہیں کہ جناب ان کو ذبح کرنا اور ان کو جو ہے وہ کھانے کی تو اسلام نے اجازت دی، لیکن اس سے پہلے والی باتیں آپ کو دکھائی نہیں دیتی کہ جناب ان کو کھانا پانی دو، ان کو دانا دو، ان پر رحم کرو، ان کی حفاظت کرو. ہم تو یہاں ٹھنڈی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ذرا اسلام کو نا، اسلام کے پہلو کو پڑھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. ایک پہلو کو آپ نے پڑھ لیا اور اس کو بھی غلط پڑھا بھی، غلط سمجھا بھی. چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کثرت سے جو حلال جانور ہیں، اتنی کثرت سے ہیں، اگر یہ جانوروں کی یہ پروسیس نہ ہو جو اسلام نے بتایا تو پھر یہ جانور کہاں جائیں گے؟ اتنی بڑی تعداد کو کون سنبھالے گا؟ کئی ملک، کئی شہر تو ایسے مظفر بھائی کہ جہاں انسانوں کے رہنے کے مسائل ہیں. اگر یہ جانور اگر ان کو ذبح نہ کیا جائے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ اگر ان کو اپنے کھانے کا اگر وہ نہ سلسلہ بنایا جائے، تو یہ تو ان کے ساتھ حق ہیں. اگر یہ رہ گئے، ان کی حفاظت نہ ہو سکی، یا جناب ان پر اسی طرح کے ان کے لیے انتظامات نہ ہو سکے، تو پھر یہ کہاں جائیں گے؟ ظلم تو وہ ہے کہ زندہ رہیں اور تڑپ تڑپ کے مر جائیں. ٹھیک ہے، ظلم یہ نہیں ہے کہ جناب ان کو بڑے احسن انداز سے ذبح کر دیا جائے اور انسان جو ہے وہ اس کو کھا لے. اور یہ ایسی ایک نئی بات نہیں ہے کہ جو مذہب اسلام کے نزدیک ہے، بلکہ دیکھیں کہ آپ یہ جو ایک اینیملز کھانے کا جو ایک سلسلہ ہے جو حلال ہے، میں حلال اینیملز کی بات کر رہا ہوں، کئی مذاہب والے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ بہرحال کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ اس میں جو یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ جو حلال جانور بھی ہیں، جن کا گوشت حلال ہے، ان کا بھی بغیر، اگر بعض اوقات لوگ صرف جو ہے نشانے بازی کی مشق کرنے کے لیے، شوقیہ شکار کھیلنے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ بھائی شکار بس وہ دور جانور نظر آ رہا ہے، اب وہ کھانا تو نہیں ہے، حاجت نہیں، ہمارے پاس کھانا بھی موجود ہے اور اس کا گوشت حاصل کرنے کے لیے نہیں، تو یوں ہی شکار کرتے ہیں. تو یہ شکار کرنا بھی منع ہے. یہاں تک کہ مچھلی کو بھی اگر کوئی ایسے ہی پکڑ رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، اور نہ اس کا کاروبار ہے اس کا کہ وہ نہ کھانے کے لیے، تو وہ صرف مچھلی کو پکڑ کر جو ہے مار رہا ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں. اچھا، جتنے جانور ہیں، جتنے بھی ذی روح ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل سے بلند آواز میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزر رہے تھے. آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس وقت تو میں تنہائی اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میرے علاوہ اس جنگل میں کوئی ذکر نہیں کر رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہویوش و طیور، پرندے، چرندے، درندے اور درخت وغیرہ بھی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سب کو حکم دیا ہمارے ذکر کی آواز کو بلند کرو. آواز اتنی بلند ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر جاتے ہیں. پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک مولا، زمین پر تو تیرا ذکر ہوتا ہے، کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ آپ کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر عصا مارو. آپ نے زمین پر عصا مارا، زمین شق ہوئی، پانی نکل آیا. حکم ہوتا ہے اس پانی پر بھی عصا مارو. آپ پانی پر بھی اپنی لاٹھی جو ہے مارتے ہیں تو پانی ہٹ جاتا ہے اور ایک پتھر نکلتا ہے. پتھر پر آپ عصا مارتے ہیں تو پتھر شق ہوتا ہے، اس کے اندر سے ایک سبز رنگ کا کیڑا نکلتا ہے، اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا. اللہ کا ذکر کر رہا تھا. اچھا، اس کے قریب پانی رکھا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ابھی آپ بیان کر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے کیسی مخلوقات پیدا فرمائی ہے. اب ذرا دیکھیے، زمین کے نیچے پانی، پانی کے اندر نیچے پتھر، اور پتھر کے اندر وہ کیڑا موجود ہے. وہ اندر داخل کیسے ہوا، وہ پیدا کیسے ہوا، اور وہاں روزی پہنچانے کا انتظام، اس کی غذا بھی پانی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پتھر کے اندر پانی دے رہا ہے. اور وہ یہ عرض کرتا ہے کہ مجھے دن میں 2 مرتبہ پانی دیا جاتا ہے، لیکن میں اس خوف سے پانی میں منہ نہیں ڈالتا کہ میں پانی پینے لگوں اور موت کا فرشتہ میری روح قبض کرنے آ جائے تو اللہ کے ذکر سے غافل ہونے والوں میں میرا نام شمار ہو جائے. اللہ تو مجھے یعنی اللہ، اچھا وہ اس کو رزق مل رہا ہے، وہ اس کو استعمال نہیں کر رہا ہے، اللہ کے ذکر میں لگا ہے، تو اللہ تعالیٰ بغیر رزق کے، بغیر کھائے پیے اس کی زندگی بھی جو ہے جاری رکھ رہا ہے، کہ وہ مر نہیں رہا ہے. وہ یعنی اللہ کے ذکر کی طاقت ہے نا. یہ اللہ کرے کہ انسانوں کو، ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ اللہ پاک کی کیسی رحمت ہے. توکل، بھروسہ اور رب پر یقین اگر اس لیول کا ہو، جو کہ اینیملز کا اس طرح کا جو ہے وہ ہے نا. مرغی کے بارے میں بھی تو یہ ہے نا توکل، کہ ایک بار پیتی ہے تو پھر اپنے پیر سے گرا دیتی ہے، دوسری بار پھر پانی جو ہے وہ ملے گا، میرا رب مجھے کھلائے گا. تو گویا یہ بھی وہ امیر سنوں نے لکھا ہے خاموش مبلغہ ہے جو ہمیں بتا رہی ہوتی ہے رب پر توکل کیسے کیا جاتا ہے. اور بھی آپ جانور دیکھیں کہ جو جناب وہ نکلتے ہیں صبح میں، آتے ہیں تو کچھ لے کر نہیں آتے،
وہ کہتے ہیں کہ صبح میں کل پھر نکلیں گے اور اللہ پاک پھر ہمیں رزق دے گا, روزی دے گا. صرف ایک انسان ہی ہے کہ جو ساری چیزیں جو ہے وہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے. اچھا مزید آگے بڑھتے ہیں. جانوروں پر ظلم کرنے کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. اعظم بھائی مزید بھی اگر کچھ گفتگو اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں. جو مظفر بھائی نے بات کہی نا کہ کچھ لوگ کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے, ہمارے معاشرے میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جانوروں کے ذریعے جو ہے نا وہ گیم کھیلے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی کھیل کے اندر نا جانوروں کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے, نشانہ بازی کی جا رہی ہوتی ہے. تو پہلے بھی ہوتا تھا, زمانے جاہلیت میں بھی لوگ جو ہے نا وہ ایک جگہ باندھ کے پھر ان پہ نشانہ مارا کرتے تھے, تو پھر جو تڑپ تڑپ کر وہ جو جانور دم توڑ دیا کرتا تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے. دیکھا کچھ بچے جو ہے نا وہ مطلب جانوروں کو باندھ کر ان پر نشانہ تان رہے ہیں. تو آپ جب وہاں پاس پہنچے تو بچے بھاگ گئے. پھر آپ نے جو ہے نا وہ بلند آواز سے کہا کہ یہ کس نے کیا ہے, اور خود فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے جو جانوروں کو اس طریقے سے قید کر کے اور وہ نشانہ بازی کر کے اور اپنے گیم کے اندر اپنے جو ہے وہ کھیل کے اندر جو نشانہ بازی مار کر کے جانوروں کو استعمال کرتے ہیں معاذ اللہ. تو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور چاہے گھر ہو, چاہے گھر کے باہر ہو, دکان ہو, دکان کے جو ہمارے معاشرے کے اندر جہاں جہاں جانور ہوتے ہیں وہاں کس کس طریقے سے ہمیں انداز اپنانا چاہیے. دین ہمارا اتنا پیارا, ہمارا جو دین ہے وہ اتنا پیاری تعلیم دیتا ہے کہ جب کھانے کا وقت ہو جائے تو کھانے کے لیے پوچھا جائے, جب پینے کا وقت ہو جائے تو پینے کے لیے پوچھا جائے. یہاں تک کہ جانوروں کو کوئی بیماری ہے تو ان کے ڈاکٹروں سے, ان کے حکیموں سے باقاعدہ دکھایا جائے, کیونکہ جانور کہہ نہیں سکتا, بول نہیں سکتا. مظفر بھائی نے بتایا نا ماشاءاللہ کہ جانور جو ہے نا وہ کلام نہیں کر سکتے کسی سے اور بول بھی نہیں سکتے, تو وہ کس سے کہیں گے. کبھی کبھی تو ندیم بھائی ایسا ہوتا ہے جانور چلیں بول نہیں پاتا لیکن پھر بھی وہ اپنی جو ہے وہ آواز میں, اس کی آواز میں اتنا درد ہوتا ہے, وہ جب چیختا ہے نا تو لوگ بس یہ بول دیتے ہیں یار پتہ نہیں کیوں چیخ رہا ہے, پتہ نہیں کیوں جو ہے اس نے جو ہے کان میں درد کر رکھا ہے. تو مطلب یہ کہہ کہ اس کو اگنور کیا جاتا ہے, حالانکہ اسے کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی ہے جس وجہ سے وہ چیخ رہا ہوتا ہے یا چلا رہا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی جانور کے قریب جاؤ نا تو وہ بغیر چیخے ہی اس کی آنکھ سے جو ہے نا آنسو نکل رہے ہوتے ہیں, آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں حال سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کو کچھ پرابلم ہے, اس کو کچھ جو ہے نا وہ مصیبت کا مارا ہوا ہے. تو پھر ایسی سچویشن میں انسان کو جلدی کرنا چاہیے اور اس صورت میں جو ہے نا جانوروں پر بہت زیادہ رحم کی ضرورت یہاں پر ہوتی ہے. اگر ہم اگر ایف جی چینل کے ناظرین میں سے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ذرا ہم ان سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور یہاں پر کچھ پیغام دیتے ہیں. دیکھیے پیارے بچوں, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں, آپ کو جوان بھی کریں, آپ کو بوڑھا بھی کریں, آپ اپنے والدین کی آنکھوں کا نور بنے رہیں, ان کے دل کا سکون بنے رہیں, چین بنے رہیں. بچے جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی کبھی بڑے شرارتی ہوتے ہیں, اور شرارتی تو ویسے بچے ہوتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک معنی میں بچے شرارت نہیں کریں گے تو کون کرے گا, لیکن جس کو بولتے ہیں نا کہ ان کی جو شرارت ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, یعنی اپنی حد سے باہر ہو جاتی ہے, تو پھر وہ شرارت کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ روکنے کی حاجت ہوتی ہے والدین کو. لیکن بچوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اگر آپ سن رہے ہیں میری بات کو تو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. کبھی کبھی بچے بھی کیا کرتے ہیں نا, بڑی شرارت کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ. جیسے بکری کھڑی ہے, اس کی پونچھ پکڑ کے کھینچ دی, اس کے کان پکڑ کے کھینچ دیے. وہ بکری کا چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں, تو یہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جو ہے وہ میں کیا کر رہا ہوں. تو آپ بچے کو اٹھا کر پھینک رہے ہیں, اس کے کان کو کھینچ رہے ہیں, وہ چلا رہا ہے, وہ دوڑ کے اپنی ماں کے پاس جا رہا ہے. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ تو کھیلنے کی چیز ہے, یہ تو ایسی چیز ہے. تو کھیلنا ایک الگ ہے کہ آپ اس کو بچکار رہے ہیں, آپ اس کو سہلا رہے ہیں, لیکن کان پکڑ پکڑ کے کھینچنا, اچھا پھر وہاں لے جانا جہاں وہ جانا نہیں چاہ رہا, اس کی ماں کے پاس سے پکڑ کے آپ دور لے جا رہے ہیں. اچھا ابھی تو لوگ بچے جو ہے ہمارے سب بولتے ہیں نا کہ جو جانور وہ ریئل دیکھتے تھے کھیلتے تھے, اب تو سارے موبائلوں میں کھیلنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن وہ پتہ نہیں ابھی ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہوگا کہ چوہا اگر کہیں گھر میں جو ہے نا پنجرے میں آ جاتا تھا نا, تو چوہے کی پونچھ پہ جو ہے وہ ڈور باندھ کے اور یوں چھوڑ دیتے نا. اب جیسے چوہا کہیں گھس رہا ہے تو واپس کھینچا, پھر واپس جناب وہ دوڑ رہا ہے, پھر واپس کھینچا, اس طرح کا جو ہے وہ سلسلہ یہ بچپن میں جو ہے وہ دیکھا گیا. پتہ نہیں ابھی ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ بھی دیکھیں کتنا ایک برا سلوک ہے کہ اس کے ساتھ میں اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں کی جا رہی. کن جانوروں کو مارنا چاہیے, نہیں مارنا چاہیے, موذی جانوروں کے مارنے کا حکم کیا ہے, اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں یہاں پر ایک انسانیت کے ناطے کہ جانور پر جو ہے وہ ظلم کرنا اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آئیے اب بلا تاخیر ہم اپنے ایک سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے تصویر کیا بتا رہی ہے. جی تصویر ڈسپلے کی جائے اور ناظرین کو بتائی جائے کہ تصویر میں کیا ہے اور کیا ہم نے
آج پیغام دینا ہے. جی پہلی تصویر. یہی وہ کرسی کہ جس پر کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا اور نہ ہی کوئی اس کرسی کو بنانا پسند کرتا ہے, لیکن یہ بنی ہوئی ہے. لیکن میں حقیقت بتاؤں کہ یہ کرسی پر وراجمان دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور حقیقت میں کرسی دکھائی نہیں دیتی, لیکن یہ ہوتی ضرور ہے, اس کا وجود ضرور ہوتا ہے. تو میں مظفر بھائی کی طرف بڑھوں گا. مظفر بھائی, کیا آپ بتانا چاہیں گے یا کیا ترغیب دینا؟ میں یہ تو امید رکھوں گا کہ آپ نہ ایسی کرسی بنانے کی ترغیب دیں گے نہ ہی کوئی اس پر بیٹھے گا, لیکن یہ تصویر میں کرسی کیا بتا رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ کرسی جو ہے نا ایک تصویر کا دوسرا رخ بتا رہی ہے. اچھا. کہ اصل آج جو معاملہ ہے کرسی کو اگر کسی منصب سے تعبیر کیا جائے, کسی پوسٹ سے تعبیر کیا جائے, ظاہر ہے ایک دنیاوی طور پر تو جو بادشاہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے ویسا تخت بھی بنایا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے. پھر اس کے بعد اس کا وزیر ہے, وزیر اعظم ہے, پھر الگ الگ وزراء ہیں, الگ الگ اس کا جو پورا وہ انداز ہے, ان کی الگ الگ کرسیاں ہوتے ہیں, اس کے بادشاہ کے مصاحب ہوتے ہیں. پھر دنیاوی حساب سے کوئی کسی آرگنائزیشن کا سربراہ ہے, کوئی کسی کمپنی کا بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے, اس کا سی ای او ہے, فاؤنڈر ہے, مینیجنگ ڈائریکٹر ہے, بہت سارے ایسے دعوت اسلامی کی اگر انڈیا کی اگر مثالیں لے لیں آپ, تو جو ہمارے نگران و ذمہ داران ہیں, دینی بھی تو فیلڈ ہوتی ہے, ان کے بھی تو منصب ہوتے ہیں. یہ تفتیش نگران کے جو ہے وہ ہیڈ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ بھی ماشاءاللہ اپنے علاقے میں کسی نہ کسی ذمہ داری پر ہیں یا رہے ہوں گے, یا اب تو ماشاءاللہ آتے ہی ہیں آپ. تو یہ آج منصب کی جو منصب حاصل کرنے کی خواہش, حب جاہ اور منصب حاصل کرنے کی خواہش, یہ بندے کو بہت سارے گناہوں کی طرف بڑھا دیتی ہے. اور ایک منصب پہ اگر کوئی آئے, اگر اس کو کوئی دوسرا جو ہے نا وہ کسی منصب پر لے کر آئے, تو پہلے تو دل میں خواہش نہ ہو کہ میں اس منصب جو ہے اپنے آپ کو منصب کا اہل بھی نہ سمجھے, اور شوقیہ طور پر ہے نا منصب کی طرف نہ بڑھے, کرسی کی طرف نہ بڑھے. کہ یہ دراصل آج جو نظر آ رہی ہے, ایک سامنے والا رخ عام طور پہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے کہ بھائی کرسی اگر مل گئی نا تو بہت پاور, اپنے ہاتھ میں پاور آ جائے گا, ہم لوگوں پر ایک طرح سے حکومت کرنے لگیں گے, اتنے سارے ہم کو اختیارات, اتھارٹیز مل جائیں گی, ہمارے ذریعے یہ ہوگا وہ ہوگا. پھر ہمارے بعض جو لوگ ہوتے ہیں جو بالکل خیانت کرنے والے, اور بھائی بہت مزہ ہو جائے گا, سارا مال جو ہے اپنا ہوگا, کون اپنے سے پوچھنے والا ہوگا. غلط انداز کو آج میدان کربلا کا جو واقعہ پیش آیا ہے, یہ امام حسین اور اہل بیت کے خلاف کھڑے ہونے والے کون تھے؟ یہ بھی تو کرسی کے لالچ میں تھے, اقتدار کی لالچ میں کہ بھائی رے کی گورنری مل جائے گی, حکومت مل جائے گی. یزید جو خلافت پر بیٹھا تھا وہ بھی ایک لالچ کے لیے آگے بڑھا تھا کہ بھائی یہ چیز اگر مجھے مل جائے. اگر یہ دیکھا جائے کہ اس کے حقوق ادا کرنا بڑے مشکل ہے. آج امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ والے تھے نا, وہ ایسے معاملات کو دیکھ کر اپنے آپ کو دور رکھا کرتے تھے. آپ کو قاضی القضاء بننے کا جو عہدہ پیش کیا گیا, تو آپ نے اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا کہ میں نہیں بننا چاہتا. تو ایسے بعض ایسے اولیاء کرام ہیں اور اللہ والے ہیں, اب منصب سے اپنے آپ کو دور رکھا کرتے تھے. تو یہ بندے کے اگر ذہن میں آ جائے نا, تو اگر یہ رخ جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے نا, تو شاید جو ہے یہ منصب کی جو دوڑ حاصل کرنے کی جو دوڑ ہے نا, یہ ختم ہو جائے, اور پھر لوگ اس کا منصب کا معاملہ سمجھ کر پھر اس کی طرف بڑھیں گے. یعنی یہ ہے نا کہ جو منصب کے لیے منصب چاہتا ہے, جی, تو اس کو اس کے منصب کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جی, پھر وہ اسی طرح جیسے کرسی پر بیٹھنے والے کا حال ہوتا ہے, تو منصب کے لیے یعنی اس منصب کی چاہت میں جو منصب حاصل کرتا ہے, تو پھر اس کا حال اس کرسی پر بیٹھنے والے شخص کی طرح ہوتا ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہ کرسی جو ہے وہ اس کو نپٹتی ہے, اور وہ کرسی سے نپٹتا ہے, اور لوگوں کو نقصان جو ہے وہ پہنچتا رہتا ہے. چلیں ماشاءاللہ, مطلب یہ بتا رہے ہیں آپ کی, یعنی وہ منصب اگر بندہ اپنی خواہش کے لیے اگر حاصل کرنا چاہے, تو وہ منصب پر ملنے والی جو کرسی ہے, حقیقت میں وہ بولتے ہیں نا کہ بظاہر دکھنے والی وہ ایک صوفہ والی کرسی, یا پھر جو ہے گدی والی کرسی, بظاہر دکھتی ایسی, لیکن حقیقت میں پھر وہ یہ بن جاتی ہے. کہا گیا نا, یوں تو ظاہر میں صورت گل ہے, پر حقیقت میں خار ہے دنیا. تو کرسی کا بھی پر حقیقت میں خار ہے کرسی, اس انداز. چلیں, یہ بھی ایک اچھا ماشاءاللہ ایک ٹاپک لیا ہے مظفر بھائی نے. اور دوسرا رخ کیا بتائیں گے اعظم بھائی؟ ایک تو رخ یہی تھا
کہ ماشاءاللہ یہ جو کرسی ہے یہ منصب والی کرسی ہے نا، جو یہ کرسی کانٹے دار نظر آ رہی ہے، تو اس کرسی پر جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی پھر اس بیٹھنے والے سے اتنا ہی بڑا سوال بھی ہوگا قیامت کے دن، ہے نا. تو قیامت کے دن جو ہے نا وہ پوچھا بھی جائے گا، بھائی تیرا دور تھا، تو حاکم تھا، تو تیرے حکومت کے دور میں اس کو تیرے رعایا کو عدل و انصاف کیوں نہ ملا. اس طریقے کے سوالات بھی ہوں گے کیونکہ یہ ایک اہم ذمہ داری والی کرسی ہے. تو یہ جو کرسی ہے نا یہ ذمہ داریوں سے لپٹی ہوئی ہے. جو کانٹے نا اصل میں وہ ذمہ داریاں ہیں، وہ رسپانسبلٹیز ہیں لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کرنے کے لیے جو اس نے ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی ہیں وہ اصل میں یہ کانٹے ہیں. تو ہمیں دور سے تو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی کتنی اچھی پوسٹ پہ بیٹھ گیا ہے جا کر، کوئی جو ہے وہ بہت اونچے لیول پر منصب پر چلا گیا ہے، لیکن ایکچوئل میں بیٹھنے والا جانتا ہے کہ وہاں پر کتنی ساری ذمہ داریاں ہیں اور کتنی ساری ٹینشنیں لے کر وہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ندیم بھائی کہ ماتحت لوگ جو ہے نا وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایسا کر دو یا ایسا فیصلہ کر دو یا یہ کر دو، لیکن جو بیٹھنے والا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتی ہے سچویشن کیا ہے، اسے پتہ ہوتی ہے کہ کہاں پر کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے. اس کے سامنے ساری مشکلات جو ہے وہ ہوتی ہیں. یعنی تو میں اگر یہ موسوم کروں نا اعظم بھائی، جتنی اس کرسیوں پر کانٹے ہیں نا، اللہ جو منصب پر بیٹھے رہنے والا ذمہ دار ہے نا، تو یہ کانٹے تو بہت کم ہے اس کرسی میں. اس کے پیچھے اس سے کئی زیادہ مسائل ہوتے ہیں جو اس کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے ہیں، نہ اس کو سکون کی سانس لینے دیتے ہیں. وہ بظاہر مسکرا رہا ہوتا ہے لیکن اس کی راتوں کی نیند پوری ہوتی ہے. اس کرسی پہ اگر بظاہر کوئی بیٹھے گا تو ظاہر سی بات ہے کانٹے چبھنا ہے نا. تو پاورز جو ہوتی ہے وہ رسپانسبلٹی لے کر آتی ہے، ذمہ داریاں لے کر آ رہی ہوتی ہے. اور دوسری چیز اگر آپ اس کو زندگی سے کنیکٹ کرنا چاہیں نا تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ زندگی جو ہوتی ہے نا وہ آسانیوں کے ساتھ ساتھ مشکلات کا بھی مجموعہ ہوتی ہے. زندگی آسانیوں کے ساتھ ساتھ مشکلات بھی اس کے اندر بھی ہوتی ہیں. تو جب کبھی پریشانیاں آئیں، جب کبھی مصیبتیں آئیں تو انسان جو ہے نا وہ ہار نہ جائے. یہ آیت کریمہ بھی سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ جو ہے وہ دشواری کے بعد آسانی ہے. تو انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ابھی دیکھیں یہاں پر چلیں کرسی تو ملی ہے، بندہ نیچے نہیں بیٹھ رہا، چلے اوپر بیٹھ رہا ہے، لیکن اس آسانی کے ساتھ ساتھ ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ کانٹے دار کرسی ہے، وہ چھدیں گے کانٹے نا. تو زندگی کے اندر آسانیوں کے ساتھ ساتھ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. تو انسان جو ہے وہ پریشانیوں کے اندر بکھر نہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھے اور صبر سے کام لے، انشاءاللہ اس کی گاڑی آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. صحیح ہے جی. یوٹیوب پر ایک اسلام بھائی نے کمنٹ کی، اس میں پتہ لگتا ہے کہ زندگی بہت ہی پیچیدہ ہے، اللہ اکبر، لیکن کانٹوں میں رہ کر ہی زندگی میں آگے بڑھنا ہے. کانٹوں پہ چل کر جو ہے وہ زندگی کی اس راہ میں، جو کامیابی کی راہ ہے، زندگی کی راہ ہے، یقیناً اس راہ میں کانٹے بھی ہوتے ہیں. بولتے ہیں نا وہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے جو آخرت کی جو منزل بیان کی ہے، جو آخرت کی راہ بیان کی ہے، راہ آخرت، اس میں فرمایا کہ اس دشوار گزار گھاٹی میں پتھر بھی ہیں تو گڈھے بھی ہیں، تو نم زمین بھی ہیں تو سخت زمین بھی ہیں. اب یہ راہگیر پر ہیں کہ وہ کس طرح کس چیز سے بچ کے اپنی آخرت کی طرف نکل جاتا ہے. اور اس پر بڑی ماشاءاللہ پیاری پیاری مثالیں دی گئی. تو یقیناً صحیح ہے نا کہ یہ راستہ جو ہے جنت کا راستہ ہے اور اس کا دشوار ہونا بھی ضروری ہے. یہ کوئی عام راستہ نہیں ہے. اور کسی نے سمجھایا بھی ہے، اپنے بارے میں کہا ہے اس نے کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو تکلیف کے ساتھ بندہ جو ہے، اور خاص طور پہ اگر عبادت کا بھی معاملہ دیکھا جائے تو کئی گھاٹیاں اس میں آپ نے بیان کی ہیں کہ توبہ کی گھاٹی اور پھر علم کی گھاٹی، یہ سب عبور کر کے دنیا آتی ہے، شیطان نفس ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ انسان کا ایمان سلامت اگر چلا جائے، کیونکہ ایمان کے لٹیرے دنیا میں پھر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. تو یوں ہوتا ہے دنیا میں. صحیح ہے جی، ماشاءاللہ. چلیں، بڑی اچھی آراء اس سے قائم کی گئی اور امید ہے کہ ناظرین بھی اس کو سمجھ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائیں اور منصب کی خواہش سے ہمیں محفوظ رکھیں. اور جو اہل منصب ہیں اللہ پاک ان کی قدر نصیب فرمائیں کہ جو ہم سے جتنی بڑی ذمہ داری پر ہوتا ہے وہ اتنی ہی پریشانیوں میں ہوتا ہے، اتنی مسائل سے گھرا ہوا ہوتا ہے. تو بعض اوقات ہم سے اوپر جو ہمارے ذمہ دار ہوتے ہیں، یا یوں سمجھے کہ ہمارے سر ہیں، آفیسر ہیں وغیرہ وغیرہ، تو انہی سچویشن کو دیکھ کر ہمیں ان کے ساتھ میں جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے، ان سے گفتگو کرنا چاہیے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. ایک دوسری تصویر دکھائیے جناب، اور پھر انشاءاللہ ہم گیسٹ سے جانیں گے کہ وہ تصویر کیا بتا رہی ہے. درخت ہیں اور دو شخص بیٹھے بیٹھے بات کر رہے ہیں اور بڑی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں
اور تقریباً مجھے لگتا ہے 75% درخت کٹ چکا ہے، کاٹتے کاٹتے تھک گئے تو بیٹھ گئے۔ ایک کمنٹ جو ہے وہ یہ بھی آئی ہے، درخت کے حوالے سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جس کی تھال میں کھاؤ اسی میں چھید کرو، آپ سایہ بھی لے رہے ہو اور اسی کو کاٹ رہے ہو، دین کے حساب سے اللہ نے ہمیں وغیرہ وغیرہ، اور بھی کچھ آگے ہو سکتا ہے ان کی گفتگو جو لکھی نہیں ہے، لیکن بات واضح ہے کہ جس تھالے میں کھاؤ اسی میں چھید۔ لیکن مظفر بھائی اس کو تھالی اور چھید سے تعبیر کرتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، یہ تو مظفر بھائی بتائیں گے۔ اس میں ایک چیز تو یہ سامنے جو ظاہر ہو رہی ہے کہ درخت جو ہے پورے سمجھ لیجیے پورے بیابان میں پورے اس میں وہ واحد درخت ہے، اور یہ لوگ جو پہنچے اس کے سائے میں بیٹھے بھی اور اس کو کاٹنا بھی شروع کر دیا۔ اس کو کاٹنے لگے، کاٹتے کاٹتے اب تو دو چیزیں ہیں، پہلے تو وہ اس درخت کو کاٹ کر جو ہے یہ ایک واحد جو سایہ تھا اس سائے کو ختم کر رہے ہیں، اب ان کی بھی تکلیفیں بڑھیں گی، دوسروں کی بھی تکلیف بڑھے گی۔ وہ اس پر دھیان نہیں دے رہے کہ یہ واحد درخت تھا، یہ واحد امید تھی یہاں پر، واحد یہ سہارا تھا لوگوں کا، اس کو بھی ہم ختم کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی، اگرچہ ہم اپنی ذاتی منفعت کے لیے کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات آج لوگوں کا یہی انداز ہوتا ہے کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے وہ دوسروں کے فائدوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ چلا جائے تو بھائی دوسرے بھی تکلیف میں آ جائیں گے، لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ دوسری چیز وہ جو کاٹتے جا رہے ہیں اور کاٹ کر اب بیٹھے ہیں نا، بعض اوقات لوگوں کو یہ دھیان نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں اس سے وہ تکلیف ہمارے اوپر آنے والی ہے۔ یعنی وہ تقریباً درخت گر کر اگر جو ہے انہی کی طرف گر گیا تو وہ جو کاٹنے والے بھی اس کے اندر دب کے مر جائیں گے۔ تو وہ کاٹ رہے ہیں لیکن اپنے انجام سے بے خبر ہے۔ اور ایک اور بات جو اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بعد والوں کو ہمیں جو ہے نا احسان و مروت اور اپنے محسن کے ساتھ بھلائی کرنے اور اپنے اندر مروت کا جذبہ رکھنے جو ہے اس کی فکر دینا ضروری ہے، ورنہ انداز آج لوگوں کا ہوتا ہے کہ بھائی اپنا وقت آیا فائدہ اٹھا لو، لوگوں کو یوز کرتے چلے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ کیا کس نے کیا کیا، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر وہ تکلیف بڑی ہوتی ہے کہ جو کسی کو اگر کسی انڈسٹری میں وابستہ کرتا ہے، کسی کمپنی میں کسی نے رکھا، جاب دلایا، کسی نے اس کی پڑھائی میں مدد کی، اب وہ ایک منصب مقام پر پہنچ گیا، اب اس کو فراموش کر دے، احسان فراموشی کرے۔ بعض اوقات لوگوں کی دکان میں کام کر کے، کمپنیوں میں کام کر کے، اس کا تجربہ حاصل کر کے پھر اسی کے قریب میں جو اپنی دوسری کمپنی، اپنی دوسری دکان کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، اسی کے جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو سامنے والے کو بولنا پڑتا ہے کہ یہ شخص، اس کو کچھ نہیں آتا تھا، اس کو میں نے سکھایا اور یہ اب میرے ساتھ آج یہ سلوک کر رہا ہے۔ تو احسان کرنے والے کو، اپنے محسن کو یاد رکھنا اور اس کے معاملات کی مروت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو آج اگر یہ انداز نہیں ہوگا نا تو یہ آنے والی نسلیں بھی، ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے، آنے والی نسلوں کو سکھانا ہے کہ بھائی جو تمہارا محسن ہے، بلکہ والدین کے بھی حقوق میں سے یہ بتایا گیا کہ والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے جو دوست ہوں جن کے ساتھ والدین بھلائی کرتے تھے نا، تو اب اولاد جو ہے نا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کو یاد رکھے۔ یہ مروت کا اور اپنے محسن کو سمجھنے کا درس بھی دینا ضروری ہے۔ بہت شاندار بات ہے۔ اچھا اعظم بھائی کی طرف چلتا ہوں، لیکن میں ایک بات یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مظفر بھائی کہ جن کو ہم تکلیف دے رہے ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی وہ ہمارے ہی فائدے کا سبب بن جاتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ہو سکتا ہے کہ کل کو اس سے ہمیں فائدہ مل جائے۔ یعنی وقتی طور پر کبھی کبھی بندہ فائدے کے لیے بات کا جو اس سے بولتے ہیں نا کہ جو ہمیشہ کے لیے جو فائدہ ملنا ہے، بندہ اس کو بھول جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے جو کاٹا ہوگا لکڑیاں حاصل کرنے کے لیے کاٹا ہوگا، صحیح ہے، لیکن یہ راہگیر اگر یہ صحرا میں سے گزر رہے ہیں اور تقریباً صحرا ہی نظر آ رہا ہے، یہ بھول گئے کہ اگر کل کو ہمارا اسی صحرا سے گزرنا ہوا تو ہم کس کی چھایا میں بیٹھیں گے۔ تو یہی زندگی کی جو ہے وہ حقیقت ہے ایف چینل کے ناظرین، کہ ہم کئی لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں اور یوں کہتے کہ یار ابھی تو مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جانے دو نا یار، پھینک دو اس کو، ختم کر دو۔ لیکن کب وہ کام آ جاتا ہے نا، وہ بندہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ جیسے اس طرح کی جو ہے وہ باتیں تھی نا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے ایک پڑوسی کو نہایت ہی جو ہے وہ بولتا نا زوردار تکلیف پہنچاتا تھا، اس کی کچھ سنتا نہیں، اس کی مانتا نہیں۔ ایک وقت آیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ میں کافی اس کا خون بہہ گیا اور حالت یہ ہو گئی کہ اس کو کوئی خون دینے کے لیے تیار نہیں، اور بولتے نا کہ بس اب ایک دم مرنے کی خگر پر تھا، لیکن اس کو خون مل گیا
اور جناب اس کی زندگی جو ہے وہ بچ گئی. جب بعد میں اس نے پوچھا کہ مجھے خون کس نے دیا تو اسی پڑوسی کا نام لیا گیا کہ وہ پڑوسی جسے تو تکلیف پہنچاتا رہا اسی کے خون کی وجہ سے آج تجھے زندگی ملی ہے. تو یہی قصہ اس میں ہوتا ہے کہ جناب آپ کسی کو وقتی طور پر تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ میرے کسی کا کام کا نہیں ہے, تو لیکن ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا کہ پھینکا ہوا پتھر بھی کبھی کام آ جاتا ہے. تو یہی بات ہے کہ ایسا زندگی میں جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے کہ وقتی طور پر ہم فائدہ اس سے لیں یا اس کو تکلیف پہنچائیں, اور یہ کاٹ رہے ہیں اس کو لیکن ان کو معلوم نہیں کہ بعد میں یہ یا کتنے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے. اچھا, درخت کی بات چلی ہے تو دعوت اسلامی انڈیا نے تو ماشاءاللہ ویسے بھی ایک تحریک چلائی ہوئی ہے, پلانٹیشن ڈیز یہ چل رہے ہیں, پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. دعوت اسلامی انڈیا اس نعرے کو لے کر آگے بڑھی ہے اور ملک ہندوستان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے اللہ کے رحمت سے پورے ملک ہندوستان میں ہزار درخت دعوت اسلامی انڈیا کے والنٹیئرز کے ذریعے, اسلامی بھائیوں کے ذریعے اور دیگر مسلمانوں کے ذریعے دعوت اسلامی کے جھنڈے تلے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ لگائے جا چکے ہیں, اور اس کی تعداد اگر ہم کاؤنٹ کریں پچھلے سالوں سے لے کے اب تک تو یہ لاکھوں کی تعداد میں ہے. تو دعوت اسلامی انڈیا ہماری صحت کا بھی خیال رکھ رہی ہے. دعوت اسلامی انڈیا ہمارے مستقبل کو گرین بنانا چاہتی ہے. جی ہاں, مستقبل کو گرین بنانا چاہتی ہے. یہ درخت میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ زندگی ہے, یہ زندگی فراہم کرتے ہیں, یہ ہمیں اچھی جو ہے وہ آکسیجن دیتے ہیں. کتنے سارے فائدے ان درختوں کے ہوتے ہیں, کتنے سارے فائدے ان کے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی اس مشن میں شامل ہونا چاہیے کہ ہمیں پودا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے. ہم دیکھتے ہیں ناظرین کرام کی درخت بہت تیزی سے کاٹے جا رہے ہیں, جنگلات کو ختم کیا جا رہا ہے, فیکٹریز اور اس طرح کے جو ہے ایریاز ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ دھواں, گاڑیاں ہمارے یہاں اتنی ساری ہے کہ جس کی وجہ سے کئی ساری جو ہماری فضا ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہمارے یہاں پر بیماریاں پھیل رہی ہیں. آپ دیکھیں کوئی بیماری آتی ہے وہ اتنی جلدی پھیل جاتی ہے, اتنی جلدی جو ہے وہ اس کے اثرات ہواؤں میں بکھر جاتے ہیں کہ الامان والحفیظ, یعنی بولتے ہیں نا کہ ایک دم ہوا کی طرح بیماری کا پھیلنا ہو رہا ہے. اور اگر ہم اس کی بات کریں, اگر یہ درختوں کی بات کریں, اس طرح کے ایریا جہاں پر گرینری بہت زیادہ ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ بندے صحت مند رہتے ہیں, بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے درخت ایک ہوتا ہے لیکن فائدے وہ انیک دے رہا ہوتا ہے. تو آپ بھی اس مشن میں شامل ہو جائیں, پودا لگائیں, اور پودا لگا کر چھوڑ نہیں دینا ہے بلکہ اس پودے کو ہمیں درخت بھی بنانا ہے انشاءاللہ الکریم. چلے آگے بڑھتے ہیں. اعظم بھائی کیا فرمائیں گے؟ اس کو دیکھ کے ایک شعر یاد آ رہا ہے, کہا گیا ہے کہ سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں, دھوپ کی نظر ہو گئے پیڑ لگانے والے. یعنی کسی نے کتنی مدتوں سے اس درخت کو, اس پودے کو پیڑ بنایا ہوگا, اور پھر جو ہے وہ اس نسل کو تو معلوم نہیں ہے. لیکن اس سے جو سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ندیم بھائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا زندگی میں جن کو ہم پاؤں کی بیڑیاں سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہمیں فائدہ دے رہی ہوتی ہیں. جیسے اگر ہم رشتوں کی بات کریں, میں شارٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم رشتوں کی بات کریں تو چلے ماں باپ ہیں یا والدین ہیں تو ان رشتوں کی تو کافی ساری بات ہوتی ہے, لیکن ایک رشتہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے, وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہوتے ہیں, ہے نا. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بس شیطان بیچ میں آ کے ان کے اندر دراریں ڈلوا دیتا ہے. اب جو فائدہ اس کو ملنے والا تھا شوہر کو بیوی کے ذریعے, بیوی کو شوہر کے ذریعے, پھر وہ فائدہ نہیں مل رہا ہوتا. اچھا, پھر جب طلاق وغیرہ ان سب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے وہ کافی افسوس بھی مل رہے ہوتے ہیں. لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں یار کہ اب میرا گزارا نہیں ہو سکتا, مجھے جو ہے وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, حالانکہ اس نے جو بولنا تھا وہ الفاظ بول دیے. تو یہ اسی کے لیے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا گیا اس رشتے کے حوالے سے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ تم ان کے لیے لباس ہو, وہ تمہارے لیے لباس ہے. اور یہ لباس جب اتر گیا, اس لباس کو جب ختم کر دیا گیا تو پھر وہ جو چیزیں تھیں, جو ضروریاتی زندگی تھی, وہ بھی ان سے بھی انسان جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو رشتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, رشتوں کو نہیں کاٹنا چاہیے, کیونکہ وہ رشتے جو ہوتے ہیں ہمیں کہیں نہ کہیں فائدہ دے رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے ماشاءاللہ, بڑی پیاری جو ہے وہ رائے آپ نے پیش کی ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اور بھی آ رہا یقیناً FGN چینل کے ناظرین آپ کے ذہن میں بھی ہوں گی جو آپ اس سے نصیحت بھی لے رہے ہوں گے, تو اچھی رائے ہے, اچھی تصویر ہے اس لحاظ سے کہ ہمیں درس دے رہی ہے. جو آپ نے ترغیب دلائی ماشاءاللہ پودے لگانے کا, تو ایک شعر آ رہا ہے ذہن میں. جی, تو مطلب شاعرانہ مزاج ہے ماشاءاللہ. تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی, یعنی تو کاٹنے کے لیے نہیں آیا ہے, تو جوڑنے کے لیے آیا ہے. تو یہ اگر کوئی پیڑ کو کاٹ رہا ہے نا تو اس کا نام اچھے الفاظ سے نہیں لکھا جائے گا, لیکن جو پودا لگا رہا ہے, اگر پیڑ کو لگائے, پودے کو لگائے, کہ اس سے ایک خلق جو ہے فائدہ اٹھائے گی, پرندے, جانور, انسان جو بھی اس سے کھائیں گے پیئیں گے, تو یہ لگانے والے کے حق میں بھی ثواب جاریہ ہوگا.
تو ہم ایسے کام نہ کریں کہ جہاں صحیح. کسی چیز کو کاٹا جانا ہو، بلکہ ہم جوڑنے والا کام کریں. ایک طرح کا ایک ڈاکو تھا، اس کا نام یہ اردو کی اسکول کی کتاب میں تھا، اور اس کا نام انگولی مال جو ہے وہ ڈاکو تھا. وہ کیا کرتا تھا، لوگوں کو پکڑ کر ظالمانہ طور پر ان کی انگلیاں کاٹ دیتا تھا، اور وہ کاٹ کر اس نے مالا بنائی تھی، وہ گلے میں پہنتا تھا. تو کسی نے اس کو سمجھانے والے کسی سے ملاقات ہوئی تو اس نے ان سے کہا کہ درخت سے جاؤ 4 پتے توڑ کر لے آؤ. وہ گیا 4 پتے توڑ کر لے آیا. اب جو شخص تھا اس نے کہا کہ اچھا ان پتوں کو اب دوبارہ لے جا کر جوڑو درخت میں. بولے یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو اس کو سمجھانے والے نے سمجھایا کہ جب تم واپس جوڑ نہیں سکتے تو توڑنے کا کام کیوں کرتے ہو. کیا بات ہے. تو یہ بندہ آج توڑنا، جیسے ابھی اعظم بھائی نے رشتے کی مثال دی، جو سمجھانے والا ہے مجھے لگتا ہے بھی بڑا با ہمت شخص ہوگا کہ ایسے شخص کو سمجھانے سے پہلے سمجھایا. انگلی کٹی نہیں ورنہ وہ بھی ہار کا حصہ بن جاتی. ہاں چلے اللہ پاک نے جو ہے اس کو محفوظ رکھا. تو یہ آج رشتہ کوئی ختم کرنا، آج کسی بھی چیز کو، یعنی کسی چیز کو بنانے میں بہت وقت لگتا ہے، اس کو ڈسٹروائے کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، سیکنڈ لگتے ہیں. صحیح ہے. تو بہت آسانی سے ہمارا انداز کیسا ہوتا ہے نا مظفر بھائی کی، گرتی دیوار کو ایک دھکا اور صحیح. اچھا یعنی یہ دیوار گر رہی ہے، ایک دھکا اور لگاؤ کہ جلدی گر جائے. اللہ یہ والا حال ہمارا ہوتا ہے. تو سہارا دینے والے بنے، ٹیکا لگانے والے بنے. اور ٹیکا لگانے سے مراد سہارا ہی ہے میرا. ٹھیک ہے، الگ الگ طرح کے بھی معاشرے میں ٹیکے لگائے جاتے ہیں. بہرحال چلے آگے بڑھتے ہیں، اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. پروگرام ہمارا جاری ہے، رویہ جو زندگی بدل دے. اور آج کا ہمارا جو خاص موضوع ہے وہ ہے جانوروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہو. تو ماشاءاللہ کافی اس سیگمنٹ سے پہلے ہماری گفتگو ہوئی کہ جانوروں کے متعلق کیا قرآن و حدیث میں فرمایا گیا، اور جانوروں پر ظلم کرنے کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں اس کی مثالیں پیش کی گئی. اور جانوروں پر ظلم کیوں نہیں کرنا چاہیے اس پر بھی ہماری جو ہے وہ گفتگو ہوئی. مظفر بھائی، جانوروں پر رحم کرنے کے حوالے سے کیا آپ ارشاد فرمائیں گے کہ ان سے بھی محبت کا ہمارا کچھ لگاؤ ہو سکتا ہے، کہ اس کی بھی کچھ گنجائش ہے؟ اچھا، وہاں سے تو وفاداری کے ثبوت بہت مل رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں اگر وفاداری کی مثال دیتے ہیں تو ہم کتوں کی مثال دیتے ہیں. جی. کہ بعض اوقات یہ جانور ہوتے ہیں کہ جو انسان سے کبھی کبھی اس طرح والہانہ محبت کرتے ہیں کہ اپنی جان تک دے دیتے ہیں. جیسے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کریں تو یعفور جو آپ کا کچر تھا، ٹھیک ہے، قصوہ آپ کی اونٹنی تھی، ان کے متعلق بھی ہے نا کہ یعفور نے تو کود کے جان دے دی تھی، اور وہ قصوہ اونٹنی بھی صحرا میں گھومتی تھی، اور اس طرح جو ہے وہ بھی بھوکی پیاسی رہی. تو محبت کا جب یہ ثبوت پیش کرنا چاہتے تو میں نے بھی دیکھا اس طرح کی گاڑیاں نا، کبھی جیسے کوئی مالک جو ہے وہ جا رہا ہے اور اس کا جانور نیچے چھوٹ گیا تو وہ کار کے پیچھے ہی دوڑ لگا رہا ہے. یہ چیزیں بعض اوقات ہو رہی ہوتی ہے. تو انسان جو ہے وہ کس کے ساتھ محبت کا جو ہے وہ سلسلہ کریں، جانوروں کے ساتھ کیسا تعلق اس کا ہو؟ بالکل یہ ہونا چاہیے، بلکہ اس کی تعلیم بھی دی گئی ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس طرح سے ایک معاملے جانور کے ساتھ بھی رحم کرنے پر کیا ثواب ملے گا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر ذی روح کے ساتھ رحم کرنے پر ثواب ملا کرتا ہے. کیا بات ہے. تو بندہ اس کو کئی ایسے واقعات ہیں. ایک بڑے محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں قلم سے لکھا کرتا تھا، سیاہی سے، تو ایک مرتبہ قلم پہ جو سیاہی لگی ہوئی تھی نا تو ایک مکھی اس کے اوپر بیٹھ گئی. اب میں چاہتا تو اس کو فوراً اڑا دیتا اور میں لکھنا شروع کر دیتا، لیکن میں نے تھوڑا وقفہ لیا اور اس کو، وہ جو سیاہی کو چوس رہی تھی مکھی، میں نے اسے چوسنے دیا. اب انتقال کے بعد پتہ چلا کہ اس مکھی پر میں نے جو رحم کیا تھا نا اس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی. تو جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور ان کے ساتھ مطلب اسی طرح ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ ایک عورت جو ہے نا ایک جنگل سے کہیں سے گزر رہی تھی اور ایک کنویں پر اس کی نظر پڑی. بہت گرمی کا بالکل انہیں دھوپ کا عالم تھا، اور ایک کتا زبان باہر نکالے پیاس سے نہ پڑا ہوا تھا. اب کنویں کے قریب تو تھا لیکن اب وہ نہ کنویں میں اتر سکتا تھا، اگر چھلانگ مارتا تو شاید وہ ڈوب جاتا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو روکا، لیکن پانی تک نہیں پہنچ پا رہا تھا. تو اس عورت نے کیا کیا، کچھ نکالنے کا بھی انتظام نہیں تھا، تو اس نے اپنی چادر تھی، دوپٹہ تھا، جو اس کو ڈبا کر کنویں سے نکالا اور پھر اس کو اس کے منہ میں نچوڑ دیا.
تو یہ پانی کے قطرات جو ہے اس تک پہنچے اور اس کی جان بچی. یہ کیسا ایک درد مند انسان. آج یہ سوسائٹی معاشرہ بھی جو ہے نا آج لوگوں کے نزدیک آج ہر کوئی ترقی یافتہ ہونا چاہتا ہے, تو ایک معاشرے کی ترقی بھی نا اس لیول سے دیکھی جاتی ہے کہ یہاں جانوروں کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ ہوتا ہے. ایک ویڈیو مجھے یاد آ رہی ہے اس وقت, یعنی اگر مجھے پہلے خیال آتا تو میں ویڈیو ناظرین کو ضرور بتاتا. جی اس طرح کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں کہ باقاعدہ یعنی آبادی میں رہنے والے جو جانور ہوتے ہیں نا, جیسے بدخ وغیرہ ہیں, جی جی, اور اس کے سارے بچے ہیں نا, تو یہ جب روڈ پر پہنچتے ہیں نا, پورا ہائی وے روڈ جو ہے وہ دکھتا ہے, ساری گاڑیاں رک جاتی ہیں, بطخ اور اس کے بچے پورے نکلتے ہیں, اس کے بعد گاڑیاں چلتی ہیں. اسی طرح اور بھی جانوروں کا میں نے اس طرح ویڈیو دیکھا. یہ تو تھوڑے بڑے دکھنے والے جانور ہوتے ہیں, اور ہم نے ماشاءاللہ امیر سنت کا انداز دیکھا ہے کہ جب وضو خانے پہ جاتے ہیں تو یہ نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, وضو خانے پہ چیٹیاں وغیرہ آ جاتی ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے سے حشرات الارض جن کو کہتے ہیں وہ سب آ جاتے ہیں. ہمارا انداز کیا ہوتا ہے, وہی اٹھا کے پانی لیا اور بہا دیا. بھئی ہمارے لیے تو وہ چند قطرے ہیں, ان کے لیے پورا سمندر بن جاتا ہے, وہ اس میں پوری تیر جاتی ہیں. تو امیر سنت کا پیارا انداز دیکھا کہ آپ نے انگلی بھگوتے ہیں, ایک ایک کر کے اس کو اٹھایا اپنی جگہ سے, ایک ایک چیٹی کو جو ہے وہ پانی سے یوں پانی کے ذریعے جو ہے اس کو اس طریقے سے اٹھایا کہ اسے تکلیف نہ ہو. یہ آج بھی انداز دیکھنے کو ملتے ہیں بزرگان دین کے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جانور جن کی کوئی قدر نہیں سمجھی جاتی معاشرے میں. اسی طرح کا ایک واقعہ شاید وہ کیلے پر بھی تھا, کیلے جہاں سے لائے گئے اور اس پر کوئی اس طرح کی جو ہے وہ مخلوق تھی دوڑ رہی تھی, تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو چیونٹیاں جو ہوتی ہے نا وہ اپنے جھنڈ کے ساتھ رہتی ہے, تو جہاں سے آپ لائے ہیں نا وہیں پر آپ اس کو چھوڑ دیجئے تاکہ یہ ان کے اندر پھر سے شامل ہو جائے. اللہ اکبر. تو یہ انداز اسی طرح یہ بزرگوں کا انداز جو کتابوں میں دیکھا تھا, یادگار اسلاف ہے میرے شیخ طریقت امیر علیہ. اچھا کچھ لوگ ہیں نا مظفر بھائی, بولتا نا کہ کچھ موٹی عقل والے ہوتے ہیں نا, ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. او جی یہ کیا جانوروں کے ساتھ میں ایسا کرنا. تو میں یعنی ایک جملہ بولتے بولتے یہاں پر رک گئے ہیں, چلو میں نہیں بولتا ہوں چونکہ براہ راست ہوں. انسانوں کو تو جو ہے نا یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے, ٹھیک ہے, جو انسانیت اپنے اندر رکھتے ہیں نا ان کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے. اور سچی بات کہوں نا کہ ایسے لوگ بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ یار جو اچھا برتاؤ کرنے والے ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کو ایسے ہی لوگوں کو تاریخ میں لکھا جاتا ہے, ورنہ تو نسیہ منسیہ سب کچھ ہو جاتا ہے. بلکہ ایسے درد مند جو افراد ہے, درد مند دل رکھنے والے, تو ان کی باقاعدہ ایسی تنظیمیں ہیں جو جانوروں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے. جانوروں کے خلاف, جانوروں کو کوئی مطلب تکلیف وغیرہ دیتا ہے تو وہ لوگ اس کو باقاعدہ بعض ملکوں میں نا اس کے سخت قوانین بنائے گئے کہ جانوروں پہ بھی بندہ ظلم نہیں کر سکتا ہے. اچھا بعض ایسے جانور ہیں جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ جو حلال جانور ہیں یہ اتنے بڑھ رہے ہیں. ایک طرف یہ ہے کہ اس میں جو ایسی برکت اللہ کے نام پر قربان ہو رہے ہیں, اور ہر سال اور ہر روز ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, لیکن ان میں کبھی ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ بھائی کہیں کمی پیدا ہو گئی ہے کہ بکری کی اب نسل جو ختم ہوتی جا رہی ہے, دیگر جانوروں کی یا دیگر پرندوں کی جو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. اچھا جو ایسے جانور جن کو لوگ رکھنا چاہتے ہیں, جن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی نسلیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں, ان کو کمیاب یا نایاب جو ہے قرار دیا گیا ہے. بعض اوقات گورنمنٹ کے لیول سے جو نا ان کی حفاظت اور ان کے شکار پر پابندی ہوتی ہے, پھر بھی آہستہ آہستہ وہ نسلیں جو ہے نا مفقود ہوتی جا رہی ہیں. تو بندہ جو ہے نا اس میں لوگوں کا جو درد رکھنے والے, جب پتہ لگتا ہے کہ بھائی چند ہی شیر ہیں, چند ہی ایسے جانور ہیں, آج نہیں ہیں, تو اب کوئی شکار کرنے والے کو ہر ایک کو روک دیا گیا کہ کوئی اس کا شکار نہ کرے کہ یہ نسل تو ایسے ہی ختم ہو جا رہی ہے, اس کو تحفظ دینے کی ضرورت ہے. تو بڑے لیول سے, گورنمنٹ کے لیول سے, پھر اور دیگر جو حضرات ہیں, این جی اوز ہیں, ایسی تنظیمیں ہیں, وہ کوشش کرتی ہیں کہ ایسے جانوروں کو تحفظ جو فراہم کیا جائے. لیکن اگر یہ انسان جو ہے آج جو دیگر جانور ہے وہ ان پر اگر ظلم و ستم کرے اور اچھا رویہ نہ رکھے اپنا, تو آج یہ سوچنے کی ضرورت ہے. ایسا اپنے ملک عزیز ہندوستان میں بھی ایسے ڈپارٹمنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں. میں نے بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ, بہت سارے لوگ آتے ہیں, آنے کے بعد جو نہیں روٹوں پہ کتے ادھر ادھر پڑے ہوتے ہیں اور ان کا زخم بھی بن جاتا ہے, وہ بیچارے ان کو مطلب ان کا الگ بیماریوں کا لیول ہوتا ہے, بخار بھی آ جاتا ہے, پھر وہ چل نہیں پاتے. تو ماشاءاللہ وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد جو بھی اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ ہے, دوائیوں کا معاملہ ہے, وہ سب کر کے جا رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں معاشرے میں الحمدللہ. یہ جو ہے وہ ایک انسانیت کے ناطے سارے کام, اور انسانیت کو فروغ دینے والی بات ہے. اگر ڈاگ کی بات چلی ہے, کتے کی بات چلی ہے, تو چونکہ کچھ جانور پالتو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, گھوڑا ہے, گائے, بیل, بکری, بھیڑ ہیں, اور بھی اس طرح کے جانور ہوتے ہیں جو گھروں میں, خرگوش وغیرہ بھی بعض اوقات پالے جاتے ہیں. لیکن ان کے پالنے کے متعلق بھی میں گزارش کروں گا کہ شرعی احکام جو ہے نا وہ ہر پالنے والے کو
یہ سیکھنے چاہیے, باقاعدہ سیکھنے چاہیے. صرف ان کی کھانے پانی کے تعلق سے نہیں بلکہ اسلام کے اور بھی احکام ہوتے ہیں. کتے کے تعلق سے تو یہ نا کہ گھر میں اس کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے, گھر کے باہر اگر گھر کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی پرپس پہ اگر آپ رکھ رہے ہیں یا شکار کرنے کے لیے جو ہے وہ رکھا اگر جاتا ہے تو وہ ایک جدا گانا اس کا مسئلہ ہے کہ گھر کے باہر ہو, لیکن گھر کے اندر رکھنے کا جو ہے وہ اس کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. کتا پالنا تو ویسے تو جائز نہیں ہے, حرام ہی ہے, لیکن ہاں کسی کو چوکیداری کے لیے یا کسی کو بتحت مجبوری گھر کے لیے رکھنا ہے تو اس میں بھی شرائط ہے باقاعدہ. شریعت نے باؤنڈریز رکھی ہیں کہ واقعی میں کتا ویسا ہونا چاہیے. ندیم بھائی اب یہ نہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ چوکیداری کے لیے رکھ رہے ہو تو وہ جو ہے جس سے کام بھی نہیں بن رہا لیکن وہ آپ نے رکھ لیا ہے, تو وہ تو شوقیہ ہو گیا. کوئی سیکیورٹی پرپس پہ رکھا ہے لیکن وہ سب سے پہلے وہی 1 2 3 ہو جا رہا ہے. پہلی چیز یہ دیکھیں کہ جو ہے نا وہ ویسا ہونا بھی چاہیے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر ضرورت بھی ہونی چاہیے. اب جہاں پہ جو ہے وہ یہ اس طریقے کی چوکیداری کی ضرورت نہیں ہے, جہاں چوریاں نہیں ہوتی ہیں, جہاں پر جو ہے لوگ پہلے سے ہی رہ رہے ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے سے ہی بہت ساری سوسائٹی میں جو ہے سیکیورٹی کے نظام بنے ہوتے ہیں, تو وہاں پر تو یہ سب رکھنے کی اجازت صرف نہیں ایک ہوتی. فیشن کے نام پہ یا خوبصورتی کے لیے جو گھر میں اس ڈاگ وغیرہ پالے جاتے ہیں تو شرعی حکم آپ جو ہے وہ بیان فرما رہے کہ یہ ضرورت کے علاوہ گھر کے اندر یعنی اس طرح کی چیزیں, بلکہ ضرورت بھی ہو تو گھر کے اندر تو نہیں رکھے جا سکتے نا, گھر کے باہر ہی فرشتے دور ہوتے ہیں, باؤنڈری اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو بہرحال اس کو بھی ذرا سوچنا چاہیے. یہ ٹرینڈ بھی بڑھ رہا ہے اور اس کے متعلق بھی ہمیں علماء سے رہنمائی لینا چاہیے. اچھا جو مچھلیاں پالتے ہیں گھر میں خوبصورتی کے لیے پالتے ہیں, پالنا مچھلیوں کا گھر میں اس طرح کے باکسز میں جو ہے وہ اب جائز ہونا اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے حوالے سے بھی مشورہ یہ ہے کہ اس کو بھی جو ہے نا وہ بچنا چاہیے. امیر اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے باکسز میں ہم جانور رکھتے ہیں نا, جیسے مچھلیاں وغیرہ رکھتے ہیں, تو وہ کبھی کبھی اسپیڈ میں آتی ہے اور باکس سے ٹکرا جاتی ہے. شاید وہ سمجھتی ہوں گی کہ پانی ہی ہے کیونکہ وہ کلیئر ہوتا ہے, لیکن وہ بڑی نا امیدی کے ساتھ واپس لوٹتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا جب وہ شیشے کے جو ہے نا جار وغیرہ جو بھی ٹوٹتے ہیں نا تو پھر پورا کا پورا بکھر جاتی ہے, وہ بھی ہو جاتا ہے. میں نے ایک جملہ میں نے کچھ دن پہلے ایک یوں ریکارڈ کیا تھا, کہیں اتنا سا پیالہ تھا مظفر بھائی, اتنا سا کٹورا, اور اس میں اتنی اتنی چھوٹی چھوٹی 3-4 جو ہے نا وہ مچھلیاں گھوم رہی تھی, اور ایسی ایک ٹیبل تھی وہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں اخبار پڑھتے ہیں, اور وہاں پر جو تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ مچھلی جو ہے وہ اس کا مقام ایک ندی ہے, سمندر ہے, یہ ہے, اور بندہ جو ہے وہ اپنے گھر میں خوبصورتی کے لیے رکھ رہا ہے. میں نے یہ عرض کیا ناظرین سے کہ اپنی دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے کسی کی زندگی اتنی تنگ نہ کرو. ٹھیک ہے, اتنی تنگ کر دیا آپ نے اس کی زندگی صرف اپنی خوبصورتی کے لیے, اپنے گھر کے حسن کے لیے, تو یہ حسن مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے وہ مناسب ہے. جائز ہونا, میں شرعی حکم بیان نہیں کر رہا, میں حرام یا ناجائز نہیں کہہ رہا, رکھنا جائز ہے, لیکن مشورہ یہ ہے کہ اگر بچیں گے نا تو یہ فائدہ ہے. دیگر بھی چیزیں گھر کی سجاوٹ کی آپ لگائیں, جو درست ہیں صحیح ہیں آپ لگائیں. ٹھیک ہے, جیسے جھرنوں کی کچھ تصاویر ہیں, آپ درخت ہیں, اس طرح کے پلانٹیشن آتے ہیں, ٹھیک ہے, آرٹیفیشل آتے ہیں, یہ آپ لگائیں جو لگا سکتے ہیں. تصویر نہیں لگا سکتے, کسی جاندار کی تصویر خوبصورتی کے لیے گھر میں نہیں لگا سکتے, تو یہ نہیں ہو. لیکن اس کے علاوہ اس طرح کے جانور ہیں, جیسے اچھا کچھ بھی جانور ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کا رہنا سہنا جو ہے وہ نارملی مٹی میں ہوتا ہے, کچی جگہ پر ہوتا ہے. اب ان کو بھی بندے نے پکے گھر میں رکھ لیا تو اس نے تو بیمار ہونا ہی ہے, اس کو ٹھنڈک لگنی ہے. اب بندہ کہتا بیمار ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, تو یار اس کی وہ نہ غذا تھی, یعنی کھلا بھی وہ رہے ہوتے نا جو یہ خود کھا رہے ہیں, اس کی وہ بعض اوقات غذا نہیں ہوتی, اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, اور بچے اپنے ہاتھ سے کچھ کھلا دیتے ہیں. تو بہرحال یہ احتیاطیں تو اپنی جگہ پر ہیں. ایک جو خوف خدا رکھنے والا اگر شخص ہوگا تو وہ اس بات پر توجہ دے گا اور اس پر شرعی رہنمائی بھی لے گا کہ میرے لیے کیا احکام ہے, اگر میں رکھتا ہوں تو کہاں تک میرے لیے رکھنا, کس طرح رکھنا درست ہے. بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بتایا کہ جو اس طرح کے پالتو جانور ہوتے ہیں نا, ان کے سامنے غذا رکھنے کے متعلق ارشاد فرمائے کہ دن بھر میں 70 مرتبہ ان کو دانا پانی دیں. اچھا 70 مرتبہ سے مراد کثرت ہے, یعنی اس کثرت سے دیں کہ وہ بھوکے پیاسے نہ ہوں. بعض اوقات دھوپ میں باہر, گھر کے باہر جناب وہ گائے بیل بکریاں جو ہے وہ چلا رہی ہے اور بندے کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. پیاس کی شدت سے جو ہے وہ بعضوں کا جانور جو ہے وہ مر جاتے ہیں, چل بستے ہیں, یہ والے بھی معاملات ہو جاتے ہیں. تو بہرحال جو اس طرح کی جانور پالتے ہیں اور اس طرح کے جو ہے وہ ان کے بزنس بھی ہوتے ہیں, بالخصوص جو پالتے ہیں وہ تو کچھ نہ کچھ خیال رکھتے ہیں اگر چند کوانٹٹی میں, لیکن جو بزنس کرنے والے ہیں نا مظفر بھائی, یہ تو بالکل جو ہے وہ بے تحاشا جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں. اچھا یہ کیا نہ کرتے ہیں نا, سونپ دیتے ہیں. پالنے والے اس طرح کے ورکرز ہوتے ہیں, ان پہ سونپ دیتے ہیں. اب وہ ورکرز جو ہے وہ جس طرح ان کے ساتھ میں ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں نا, جیسے کھلا چھوڑا ہوا ہے, اب رات میں بند کرنے کا وقت آیا تو دیں ان کو لاٹھیاں مار مار کے بند کرنا. وہ بولتے ہیں نا کہ کبھی کبھی تو تصویر جو ہے وہ 2 بن جاتی ہے اور سوچنے پر عقل مجبور ہو جاتی ہے کہ جانور کون,
بڑی معذرت کے ساتھ. یعنی عقل سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ میں جانور کس کو کہوں, ان کو یا ان کو. بھائی اب انسان ہو, آپ اس طرح سے مار مار کے اس کو جو ہے وہ بلا وجہ اندر لے جا رہے ہو. اس طرح جو بیل گاڑیاں چلاتے ہیں, گھوڑا گاڑی چلاتے ہیں. اچھا میں نے ایک بندے سے پوچھا, میں بیٹھا ہوا تھا نا اسی گھوڑا گاڑی پر, تو بڑی آسانی کے ساتھ میں اپنی رسی اور وہ ساری چیزیں سے جو ہے نا وہ ترکیب بنا رہا تھا موڑنے کی, اور وہ ساری چیزیں چل رہی تھی. میں نے غور کیا کہ یار پھر لوگ مارتے کیوں ہیں. تو میں نے اسی سے پوچھا کہ یار مارتے کیوں, کہا وہ کبھی کبھی جو ہے وہ جلدی کرنا ہوتا ہے تو مار دیتے ہیں, یا کبھی یوں بھی جو ہے وہ بس ایک کسی کی عادت ہو جاتی ہے کہ مار کے اس کو موڑنا ہے. اچھا بعض اوقات نشانات بن جاتے ہیں مظفر بھائی, بیل کے پیٹھ پہ نشانات بن جاتے ہیں, گھوڑے کی پیٹھ پہ نشانات بن جاتے ہیں, اس کے منہ پر نشانات بن جاتے ہیں, اس کی گردن پر نشانات بن جاتے ہیں. اللہ کے بندو, کہاں اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دوں گے کہ یہ جانور جو بے زبان تھا اس کو تم اس طرح تکلیف پہنچا رہے ہو, خدا کے یہاں جواب کیا دوں گے؟ ندیم بھائی, یہ ایک سبق تھا مراٹھی کے اندر, تو اس میں بیل گاڑیوں کے تعلق سے وہ تھا, اور جو لکھنے والا تھا وہ لکھتا ہے کہ رات کے وقت جو ہے نا یہ بیل گاڑی بہت تیز رفتاری سے چل رہی تھی. تو مجھے تو تھوڑی نیند لگی, پھر میں نے باہر غور کیا کہ اتنی سپیڈ سے کیسے چل رہی ہے یہ بیل گاڑی, اور بالکل بہت تیزی سے بیل دوڑ رہے ہیں. تو دیکھا وہ جو چلانے والا جو ہے نا اس کے پاس ایک لکڑی تھی, اور لکڑی کے آگے جو نا کیل لگی ہوئی تھی, اور وہ جب اس کو بالکل تیز دوڑانا ہوتا تھا نا تو وہ کیل ان کو گھونپ دیتا تھا, چبا دیتا تھا. تو اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے کہ اگر ہم فاسٹ نہیں بھاگے, تیز نہیں بھاگے, تو وہ بیل اس طرح سے دوڑ رہے تھے اور اس طرح سے وہ گاڑی کو لے جا رہا تھا. تو آج تکلیف دینا, ظلم کرنا اور قید میں رکھنا, خاص طور پہ جو پرندوں کا جو ذکر ہوتا ہے, پرندے لوگ خوبصورتی کے لیے لا کر کہ بھائی فلاں پرندہ ہے, دکھنے میں کتنا خوبصورت ہے, آواز کتنی اچھی ہے, یہ لا کر لوگ پنجروں میں کبوتر بازیاں کرتے ہیں, پنجروں میں لا کر رکھتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک پرندہ پہنچا تھا, تو اس نے تو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے جنید, آپ تو اپنے دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں لیکن مجھے اپنے دوستوں سے ملاقات سے محروم رکھا ہوا ہے. تو آپ نے اسے آزاد کر دیا, وہ اپنے دوستوں سے مل کر پھر بعد میں کبھی کبھی آیا کرتا آپ کے دسترخوان پر. تو آج جو پرندوں کو بھی جو ہے قید میں رکھا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے, تو احکام جو ہے وہ معلوم کرنے چاہیے, اور اس طرح سے قید میں رکھنا جو اچھی بات نہیں ہے. آج ہمیں جو ہے اپنی, اگر کسی شخص کو جو کسی کمرے میں قید رکھ دیا جائے, بلکہ آج کتنے جرائم ہیں اس کی سزا جو ایک قید ہوتی ہے کہ یہ معاملہ کر لیا اب اتنے سال کی قید, اب اتنے سال کی قید. بلکہ تنہائی بھی لوگوں کو قید لگتی ہے, گھر کے اندر بھی آدمی نا تو بھائی میں بالکل اکیلا ہوں, یہ تو ایک قید ایک طرح سے. اسی تعلق سے جو ہے 8ویں میں جب میں تھا, صابو صدیق میں پڑھتا تھا, تو ایک نظم جو ہے نا پرندوں کے تعلق سے یاد کرائی گئی تھی انگلش میں, تو وہ الحمدللہ آج بھی نقش یاد ہے. A linnet in a gilded cage, a linnet on a bow. In frosty winter one may doubt which bird is luckier now. But let the trees burst out in leaf and nest be on the bow. Which linnet is the luckier bird? Oh, who could doubt it now? جنہیں ایک پرندہ جو ہے سونے کے پنجرے میں ہے, اور ایک پرندہ ایک شاخ پر بیٹھا ہے. جی, اب سخت سردی میں نا تو کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ بھائی دونوں میں سے ابھی فی الحال اچھی کنڈیشن میں کون سا ہے. جو پنجرے کے اندر ہے, گھر کے اندر ہے, اس کو گرمی کا ماحول فراہم کیا جا رہا ہے, سردی سے بچایا جا رہا ہے, وہ اس وقت تو شاید تھوڑی وقت کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ خوش نصیب زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن جب بہار آ رہی ہو, جب درخت پر پھول کھل رہے ہوں, جب ہر طرف آزادی کا ماحول ہو, چہچہا رہے ہوں پرندے, تو اب کسی کو شک نہیں ہوگا کہ کون سا پرندہ بہتر ہے. یقیناً جس کے حق میں جس کو آزادی ملی ہوئی ہے, جو جہاں جاتا ہے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ, وہ باغ کی بہاریں وہ میرا آشیانہ. پرندے پر پوری نظم تھی, لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم, اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا. تو اس طرح سے اس نے نا ایک فریاد لکھی تھی, شاعر نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے, میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے. تو یہ آج بندہ احساس کرے نا تو یہ سب چیزوں پہ صرف اپنے شوق کے لیے نہ بڑھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بڑی پیاری بات. میں دوبارہ سے عرض کر دوں کہ ہم نے ان پرندوں کے بارے میں شرعی احکام بیان نہیں کیے ہیں کہ اس کا پالنا حرام یا ناجائز ہے, لیکن ایک رحم دلی کی خاطر ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ صرف اپنے گھر کی شان یا زینت بڑھانے کے لیے ہمیں اللہ پاک کی اس مخلوق پر رحم کرنا چاہیے, ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ کرنا چاہیے. باتیں اور بھی ہیں اور مثالیں بہت ساری ہیں, لیکن پروگرام کا وقت تقریباً ہمارا
کمپلیٹ ہو چکا ہے. آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ اللہ پاک کی اس مخلوق پر رحم کیجیے اور اس کے متعلق شرعی احکام بھی سیکھ لیجیے اور جو ہے وہ خواہ مخواہ ان کو تکلیف نہ دیجیے. بلا اجازت شرعی کسی بھی جانور کو اس طرح تکلیف پہنچانا جن کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے, جو موذی جانور ہے, جو ایذا دینے والے ہیں. ہاں اعظم بھائی اگر تھوڑی سی گفتگو اس پر اگر آپ کر لیں, کیونکہ ہو سکتا ہے لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ یار آپ جانوروں کے بارے میں بات کر رہے ہو تو سانپ ہیں تو بچھو ہیں تو اگر ان کو نہیں ماریں گے تو پھر یہ جو ہے وہ ہمارا خاتمہ کر دیں گے. صحیح. جو موذی جانور ہیں, جو ایذا دینے والے ہیں, جو تکلیف دینے والے جانور ہوتے ہیں, تو تکلیف کی حد تک ان سے تکلیف دور کرنے کے لیے ان کو مارا جا سکتا ہے. لیکن اس میں بھی ندیم بھائی ہمارے دین اسلام نے اتنی خوبصورت تعلیم دی کہ اس میں انداز کیا ہونا چاہیے ہمارا. بھائی وہ چوہے والے جو آپ نے مثال دی تھی کہ چوہے کو باندھ کر کے وہ یوں کرنے والی جو مثالیں ہیں, یا اس کو جو ہے وہ جلا دینا, یا جو ہے بھائی اس پر ظلم و ستم کرنا, تو یہ مارنا الگ چیز ہے, اپنی جو ہے وہ تکلیف دور کرنا الگ چیز ہے, لیکن اس مارنے میں, اس تکلیف دور کرنے میں دوسرے کو تکلیف دینا ایک الگ چیز ہے. تو دوسرے کو تکلیف نہیں دینی, جانور کو تکلیف نہیں دینی, اس احسن انداز میں ہی اپنے آپ سے تکلیف دور کرنی ہے کہ اس سے زیادہ تکلیف نہ ہو جانور کو. یعنی وہ اگر اس طرح کے جو ایذا دینے والے جانور ہیں ان کو مارنے کی گنجائش اور اجازت موجود ہے اپنی حفاظت کے لیے, کہ کہیں وہ تکلیف پہنچانے والا ہے اور وہ اگر اس کو مار دیا جائے تو یقیناً جو ہے وہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچیں گی. بہرحال اس پر بھی علماء نے کافی لکھا ہے, اس کی بھی بڑی ڈیٹیل ہے, کون سے جانور کیا ہے کیا نہیں ہے. اچھا یہ جانور جن کا کھانا حلال ہے, وہ جانور جن کا کھانا حرام ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ کون سے جانور ہیں جن کا جھوٹا پاک ہے, کس کا جھوٹا ناپاک ہے, کس کا تھوک پاک ہے, کس کا تھوک ناپاک ہے, ٹھیک ہے. اور کس جانور کا کون سا حصہ کھانا جائز ہے ناجائز ہے, یہ بھی ایک پارٹ ہے اسلام کا اور دین کا اور ایک اسلامک سلیبس کا. تو گزارش کروں گا کہ اس کا بھی آپ ضرور مطالعہ فرمائیں. بہار شریعت کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر بھی اس طرح کی کتابیں جن میں یہ تفصیلات آپ کو ملیں گی. کتب فقہ میں یہ ابواب موجود ہوتے ہیں. چلیں بہرحال اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے. اور آخر میں گزارش کروں گا FGN چینل کے ناظرین کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس طرح کے پروگرامز آپ دیکھتے ہیں, بچوں کے پروگرام ہیں, بڑوں کے پروگرام ہیں, نوجوانوں کے لیے ہم کانٹینٹ لے کر آتے ہیں. یقیناً یہ پروگرامز دیکھ کر آپ کئی اچھی نیتیں کرتے ہوں گے یا آپ میں کچھ تبدیلی آتی ہوں گی کہ میں نمازوں کی پابندی کروں گا, میں جناب والدین کی فرما برداری کروں گا, میں حرام کمائی سے بچوں گا, رزق حلال کماؤں گا, میں جماعت ترک نہیں کروں گا, میں بیوی بچوں کے حقوق کی پاسداری کروں گا. یہ ساری نیتیں, یہ تبدیلیاں اگر آپ کے اندر آتی ہیں تو گزارش یہ کروں گا کہ یہ تبدیلیاں, یہ نیتیں آپ اپنے تک نہ رکھیں بلکہ ہمیں بھی پہنچائیں. اسکرین پر آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں, آپ ٹیکسٹ کی صورت میں, وائس کی صورت میں اور ویڈیو اگر ریکارڈ کر کے آپ بھیجنا چاہتے ہیں, جو اسلامی بھائی ہیں تو اپنی ویڈیوز بھی بھیج سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بنا دے نیک مجھے